الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. سورت النجم، سورت الطور، اس سے پچھلی سورت وہ ادبار النجوم پر ختم ہوئی، یعنی ستاروں کے ذکر پر، اور اس سورت کا نام النجم ہے. النجم جس کا معنی ستارہ ہے، اور ستاروں کا کام روشنی دینا، رہنمائی کرنا ہے. اس سورت کا بھی مرکزی مضمون علم اور معرفت اور اس کا سورس، حقیقی سورس یا حقیقی ماخذ یعنی اللہ کی ذات بتائی گئی. مکی سورت ہے، یہ پہلی سورت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلانیہ مجمع عام میں پڑھ کر سنایا. بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت ابن مسعود سے کہ یہ پہلی سورت ہے جس میں سجدہ نازل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے پڑھنے پر سجدہ کیا تو جتنے بھی حاضرین مجلس تھے ان سب نے سجدہ کیا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ کچھ مٹی ہاتھ میں لے کر تو اس پر سر رکھا، اور وہ کہتے ہیں میں نے اس شخص کو بعد میں دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں بدر میں قتل ہوا. وہ امیہ بن خلف تھا. اس سورت کے 3 رکوع، 62 آیات، 360 کلمات اور 1405 حروف ہیں. والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا. النجم جو ہے یہ اسم جنس ہے، لہذا مفرد اور جمع دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے. ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں قسم ہے ستاروں کی. اذا ہوا، جب وہ غروب ہوں. ہوا کا لفظی معنی اوپر سے نیچے آنا ہے، اور ستاروں کا نیچے جانا اس سے مراد ہے ان کا غروب ہونا. اور اذا کا معنی جب، جس وقت، جہاں. تو قسم ہے تاروں کی جب وہ غروب ہو جائیں. کب غروب ہوتے ہیں؟ فجر کے بعد، صبح کے وقت. اور جب تارے غروب ہوتے ہیں تو کیا طلوع ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، دن کی روشنی پھیل جاتی ہے. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم. تو والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا یا غروب ہوئے اور صبح کی روشنی پھیل گئی، ہر چیز نمایاں نظر آنے لگی. اس روشنی میں دیکھنے والوں کو ہر چیز کا فرق معلوم ہونے لگا. تو اے دیکھنے والو، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں بھٹکا تمہارا ساتھی اور نہ وہ بہکا ہے. قریش کو خطاب ہے کہ اے قریش مکہ، تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب کا لفظ صاد ہے بے سے ہے. صحبت کہتے ہیں عرصہ دراز تک کسی کے ساتھ رہنے کو، خواہ وہ کسی انسان کے ساتھ رہنا ہو یا کسی حیوان کے ساتھ، زمانی ہو یا مکانی ہو. تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے تمہارے درمیان موجود ہے. تم اس کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے ہو، اس کے حسب نسب کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے کام کاج کو،
اس کی سچائی کو، اس کی امانت کو، اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو، سب چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ وہ تمہارے بیچ کا ایک شخص ہے جس کو اب تم جھوٹا قرار دے رہے ہو، یہ وہی ہے جس کو تم صادق اور امین کہتے تھے۔ اب نبوت کے دعوے کے بعد ما ضل، وہ بھٹکا نہیں۔ ضل کا لفظ دلال سے ہے، اور دلال کہتے ہیں کسی چیز کو نہ جاننے کی وجہ سے اس سے دور ہو جانا، بھٹک جانا، یعنی اگر راستہ پتہ نہیں اور انسان بھٹک گیا تو اس کے لیے لفظ دلال آئے گا، لا علمی کے ساتھ بھٹکنا۔ وما غوا، غوا گمراہ ہونے کو کہتے ہیں، بہکنے کے لیے آتا ہے، اور یہ علم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کر بھٹکنا، اسی لیے اس کو بہکنا کہتے ہیں۔ بہکنے والا شخص جانتا ہوتا ہے اور پھر سیدھے راستے پر نہیں آتا۔ تو تمہارا ساتھی نہ تو بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں، وہ جو کچھ تمہیں بتا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اور لا علمی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جہالت، اور جہالت کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہدایت، یعنی وہ جہالت کے نہیں ہدایت کے طریقے پر ہے۔ اور غوا کا اپوزٹ کیا ہے؟ رشد۔ قد تبین الرشد من الغی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی تعلیم علم اور رشد پر مبنی ہے، جہالت پر مبنی نہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، وما اور نہیں، ینطق وہ بات کرتا، نطق سے، مثل ما انکم تنطقون پیچھے پڑ چکے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور نہیں وہ بولتا خواہش نفس کی بنا پر۔ ہوا کا لفظ اوپر سے نیچے آنے کے لیے، اور ہوا کا لفظ خواہش نفس کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے انسان اپنے مقام، مرتبے اور عزت سے گر جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے۔ تو یہاں ہوا سے مراد خواہش نفس ہے، کہ جو کچھ تمہیں وہ بتا رہا ہے وہ علم اور حکمت پر مبنی ہے، اللہ کی رہنمائی پر مبنی ہے، وہ اس کی خواہشات پر مبنی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم علم اور معرفت پر مبنی ہے، جو انہیں اللہ کی طرف سے حاصل ہو رہا ہے، وہ ان کی خواہشات پر مبنی باتیں نہیں کہ جو دل میں آیا کہہ دیا، جب جو جی چاہا سنا دیا۔ إن هو إلا وحي يوحى، ان ہوا نہیں وہ کیا جو وہ کلام کرتا ہے، خواہ وہ قرآن مجید کی شکل میں ہے جو وحی مطلوب ہے، یا وہ حدیث کی شکل میں ہے جو وحی غیر مطلوب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وحیٌ، وحی ہے، یوحا جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے منہج اور آپ کے طریقے اور آپ کی بتائی ہوئی راہ کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ یقیناً آپ ہدایت پر ہیں اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں جو وحی الہی پر مبنی ہے، جیسے سورۃ یاسین میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ تو اے اہل مکہ، آپ کے بارے میں، آپ کی تعلیم اور آپ کی رہنمائی کے بارے میں تمہارے دلوں میں جو شک ہے اسے دور کر لو، کیونکہ آپ اپنے دل کی باتیں نہیں لوگوں کو سنا رہے، بلکہ جو کچھ بھی بتا رہے ہیں وہ وحی الہی پر مبنی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزمرہ زندگی کی جو باتیں آپ کیا کرتے تھے وہ بھی وحی الہی پر مبنی ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا ایک حصہ وہ ہوتا تھا جو خالصتاً قرآن کی شکل میں تھا، تو 100% وحی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کی جو تبیین تھی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وہ بھی وحی الہی پر مبنی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ امور ایسے تھے جن میں آپ کو صحابہ سے مشورہ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، تو اس میں جب آپ مشورہ کرتے اور اگر کہیں کمی بیشی ہوتی تو وحی الہی سے اس کو درست کر دیا جاتا۔ پھر اسی طرح لوگ آپ سے آ کر سوالات کیا کرتے تھے، آپ اجتہاد کے ساتھ سابقہ علم کی بنا پر جواب دیا کرتے تھے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی تو فوراً وحی کر دی جاتی۔ مثلاً ایک جگہ پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر پوچھا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں اور مارا جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس پر ابھی وہ جا ہی رہا تھا کہ جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ سوائے اس شخص کے، یعنی جو بھی ایسا کرے وہ جنت میں جائے گا
سوائے اس شخص کے جس پر قرض ہو کسی کا. جب تک وہ قرض ادا نہ کرے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ جو بعد میں آ کر ایڈیشن کر دی گئی، یہ کیا تھا؟ دراصل وحی الہی تھی. اور جو کچھ آپ نے پہلے بتایا وہ بھی مبنی پر وحی الہی تھا، لیکن فوری وحی نہیں تھی، سابقہ وحی کی بنیاد پر آپ بتا رہے تھے. کچھ باتیں آپ کی ایسی ہوتی تھی جو روزمرہ زندگی سے متعلق ہوتی تھی، جیسے کھانے پینے سے متعلق یا سونے جاگنے سے یا عام روزمرہ کے ذاتی امور سے متعلق. ان معاملات میں بھی آپ کو رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے سے متعلق کتنی تعلیم ہے جو آپ نے دی، کھانے کے کتنے آداب سکھائے. یہ سب کہاں سے آئے؟ یہ وحی الہی پر ہی مبنی تھے. اسی طرح لباس کے معاملے میں، ازدواجی تعلقات کے معاملے میں، حلال حرام جائز ناجائز جو کچھ بتایا گیا وہ سب وحی الہی پر مبنی تھا. حتیٰ کہ تجارت، لین دین، سیاست، جنگ، کفن دفن، یہ تمام امور کیا تھے؟ جو عام روزمرہ زندگی سے متعلق تھے، خالصتاً دنیاوی کام تھے لیکن وحی الہی پر مبنی تھے. اسی طرح ایک جگہ پر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص آپ کے منہ سے سنی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے. تو کسی نے ان پر اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، تو تم ہر بات نہیں لکھا کرو. تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا میں لکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں لکھو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا کہ آپ ہم سے کبھی ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی بھی بات حق سے باہر نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو کچھ بتا رہے تھے، جو کچھ کر کے دکھا رہے تھے، جس بھی طرح سے آپ لوگوں کو رہنمائی دے رہے تھے، وہ ساری کی ساری رہنمائی کس پر مبنی تھی؟ وحی الہی پر مبنی تھی. ان ہوا الا وحی یوحا. بظاہر دیکھنے میں آپ دیکھیے الفاظ کے اگر صرف ترجمہ پڑھا جائے تو قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہو گیا یا گر گیا، یا جیسے شہاب ثاقب گرتے تھے. تمہارا ساتھی بھٹکا نہیں ہے اور وہ اپنے دل سے بات نہیں کرتا، وہ وحی الہی سے بات کرتا ہے. الگ الگ سی باتیں لگتی ہیں لیکن یہ ساری دراصل ایک ہی نقطے کے گرد گھوم رہی ہیں. جیسے ستارے بھی رہنمائی کا کام کرتے ہیں، لیکن ستارے کبھی غروب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیشہ کے لیے ہے. سراج منیرہ ہے. ستارے غروب بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان کے غروب ہونے کے باوجود جو سورج نکلتا ہے تو اس روشنی میں جس طرح ہر چیز واضح نظر آتی ہے، آپ کی تعلیم بھی اسی طرح ہر چیز کو بالکل واضح کر رہی ہے، حق کو باطل کو بالکل نمایاں کر رہی ہے. لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. علمہ شدید القوى، تعلیم دی ہے اس کو. علم یعلم، تعلیم دی ہے اس کو. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس نے؟ شدید القوى، شدید قوتوں والے نے. شدید کا کیا معنی ہوتا؟ مضبوط، سخت. قوہ قوت کی جمع ہے. شدید قوتوں والے نے آپ کو تعلیم دی ہے. اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف جو وحی لے کر آئے تھے، جیسا کہ سورۃ شعراء میں بھی آتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی سپردی امانت کی، اور جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، کیونکہ جبریل نے آپ کے دل پر اس کو اتارا تھا. جبریل آپ کو تعلیم دے رہے تھے، تو وہ آپ کے معلم نہیں تھے، کیونکہ وہ تو صرف ایک ذریعہ تھے، واسطہ تھے. تو اصل علم کا سورس اور منبع کیا تھا؟ اللہ کی ذات. اس لیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کمی نہیں ہوتی. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جبریل کے شاگرد ہو گئے تو اس بنا پر آپ کا مرتبہ کم ہو گیا. نہیں، کیونکہ جبریل علیہ السلام کوئی ذاتی علم نہیں دے رہے تھے، اپنی کسی ذاتی کوشش کے ساتھ کچھ نہیں لا رہے تھے. وہ دراصل اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہے تھے. تو اس لیے علمہ شدید القویٰ، تعلیم دی ہے آپ کو شدید قوتوں والے نے. یہاں ایک بات سمجھنے کی، اور وہ یہ ہے کہ تعلیم کا جو یہ سلسلہ اللہ نے مقرر کیا، اس کے انتظام کو آپ دیکھیے کہ فرشتوں میں سے جو سب سے زیادہ مضبوط فرشتہ تھا اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی. اس سے آپ علم کی اور وحی الہی کی اہمیت کو سمجھیے کہ یہ امانت کسی معمولی شخص کے ہاتھ نہیں بھیجی گئی،
یہ امانت کس کے سپرد کی گئی؟ جبریل علیہ السلام کی. وہ یہاں تک لائے زمین تک. اور جبریل علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ شدید القوا، یعنی کوئی ان سے لڑ جگڑ کے یا کسی بھی طرح اس وحی کو چرا نہیں سکتا تھا، لے نہیں سکتا تھا، یا وہ معلومات کہیں اور لیک نہیں ہو سکتی تھی. ذو مرتن، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، مرہ کے کئی معنی، قوت اور طاقت بھی کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ حسن اور جمال بھی کیا گیا ہے، خوش منظر. اگر قوت کے معنی میں لیا جائے تو پیچھے بھی قوت کا ذکر آ گیا، تو یہ کون سی قوت ہے؟ پچھلی قوت جسمانی قوت، اور یہ قوت ذہنی قوت، یعنی بہت پختہ ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، میچیور ہیں. اور ابن عباس نے کہا کہ خوبصورتی والے ہیں، یعنی خوش منظر ہیں، خوبصورت بھی ہیں. ذو مرتن، جبریل علیہ السلام نہایت شاندار ہیں، خوبصورت ہیں. فاستوا، پھر وہ بلند ہوا. استوا کا ایک معنی ہوتا ہے بلند ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو جب یہ وحی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے، تو وہ اس کو لے کر طلوع ہوئے، نمودار ہوئے. کہاں؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ بلند افق پر تھے. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ ذرا امیجن کریں، جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ایسے طلوع ہو رہے ہیں جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، اور ایک بلند مقام سے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وحی کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے کہ سب اوپر سے آنے والی چیز ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ، اور افق کس کو کہتے ہیں؟ اس کی جمع آفاق ہوتی، کنارے کو کہتے ہیں. افق وہ کنارہ جہاں زمین اور آسمان ملے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ کنارہ عام طور پر نیچے نظر آتا ہے. اگر آپ ساحل سمندر پہ جائیں تو سمندر کا پانی اور آسمان ایسے لگتا ہے جیسے ایک جگہ جا کر اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن یہ افق کون سا ہے؟ نیچے نہیں، افق الاعلی، اوپر، صاف مطلع ہے، بلند افق پر ہے. اور پھر کیا ہوا؟ ثم دنا، پھر قریب ہوئے. اسی سے لفظ دنیا ہے، دنا یدنو، دنو سے قریب کی چیز، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا قریب. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوئے. فتدلا، پھر اتر آئے، معلق ہو گئے. تدلا کا لفظ جو ہے یہ دال لام واو سے، دل ڈول کو کہتے ہیں نا، اور دلا دال لام یہ کے اوپر کھڑی زبر، دلا کہتے ہیں نرمی اور سہولت سے کسی چیز کا قریب ہونا، اور تدلا ہوتا ہے کسی بلند چیز کا نیچے آنا. اور اس طرح کہ وہ جیسے لٹکی ہوئی ہو کہ اس کا اوپر بھی تعلق ہو اور وہ نیچے بھی ہو. جیسے ڈول کو آپ ڈالتے ہیں کس میں؟ کنویں میں، تو اس کا اوپر کا سرا جو رسی سے بندھا ہوا ہوتا ہے وہ ڈالنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو جبریل علیہ السلام جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لا رہے تھے، اور جب آپ نے ان کو دیکھا تو وہ افق پر چھائے ہوئے تھے. آپ فرماتے ہیں نا کہ میں نے جبریل کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، اور وہ پورے افق پر مشرقی اور مغربی کناروں پر چھائے ہوئے تھے، کور کر دیا انہوں نے، اور وہ نیچے سے اوپر تک نظر آ رہے تھے. یعنی یہ جو کہا نا کہ قریب بھی تھے اور وہ اوپر معلق بھی تھے، یعنی قریب ترین بھی تھے اور اس کے باوجود وہ اوپر بھی تھے. کیا تصور میں آ رہا ہے؟ یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف جیسے ایک چھائی ہوئی چیز ہو. اس سے جبریل علیہ السلام کی قوت اور ان کا جو مرتبہ ہے اور ان کی شان کی جو بلندی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اور وہ کیا لا رہے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ یہ کتاب. یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ علم کوئی معمولی علم نہیں ہے. اس کے ساتھ اہتمام دیکھیے، کس کے ہاتھ بھیجا جا رہا ہے، اور اس کی اپنی کیفیت کیا ہے، اور وہ کہاں ہے. وہ اوپر بھی نظر آ رہا، نیچے بھی نظر آ رہا، دائیں بھی آ رہا ہے اور بائیں بھی آ رہا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابھی انہوں نے اپنے صرف 2 پر کھولے تھے، 600 کھولے تو معلوم نہیں کیا ہو. وہ سد الافق، حدیث میں آتا ہے سد الافق، افق کو بھر دیا تھا انہوں نے، کچھ نظر ہی نہیں اور آ رہا تھا. تو ذو مرتن فاستوى، طلوع ہوئے، نمودار ہوئے. وهو بالافق الاعلى، اوپر نظر آ رہے تھے. ثم دنا، پھر قریب آنے لگ گئے تھے. فتدلى، بالکل قریب آ گئے، اور اس کے باوجود کہ وہ قریب آ گئے ابھی اوپر بھی تھے. فکان قاب قوسین، تو تھے وہ قاب مقدار اندازے، قوسین 2 کمان کے، 2 کمان برابر، او ادنا بلکہ اس سے بھی کم تر. کمان کیا ہوتی ہے؟ جس سے تیر پھینکے جاتے ہیں. قوس، قوس اصل میں دائرے کے کسی بھی حصے کو کہتے ہیں. دائرہ کہتا ہے سرکل. تو سرکل جو ہے
اس کا کوئی بھی حصہ جب آپ الگ کریں گے تو وہ کس کی طرح ہو جائے گا؟ جیسے ہلال ہو، پہلی رات کا چاند. یعنی سرکل کے اوپر والے حصے کو لیں، دائیں بائیں کہیں سے بھی آپ ایک ٹکڑا اس کا نکالیں تو وہ ہلال ہو جائے. تو کمان کی بھی یہی شکل ہوتی ہے جس سے ایرو کو پھینکا جاتا ہے. اب کیا ہوا کہ کان قاب قوسین او ادنا. قوسین، اب یہ جو قوسین دو کمانے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ دو الگ الگ کمانے، اور بعض نے کہا کہ اصل میں یہ کمان جیسے ہوتی ہے نا، جیسے وہ ہاف سرکل سمجھے تو اس کا ایک کنارہ اور دوسرا کنارہ، یعنی ایک جگہ سے جہاں سے پکڑتے ہیں اور دوسرا جو اس کا اینڈ ہوتا ہے، یعنی کمان کے دو سروں کے بیچ کی جگہ، بلکہ اس سے بھی کم. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اصل میں عربوں میں جب دو لوگوں کے درمیان گہری دوستی ہوتی اور وہ آپس میں ایک قسم کھا کر ایک دوسرے سے قریبی تعلق باندھتے تھے، جس میں کہ ہمارا مرنا جینا ایک ہوگا، اگر مجھ پر کوئی حملہ کرے تو تم مددگار ہوگے، یعنی بہت گہری دوستی کے لیے. تو ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب ایسا کوئی حلف ہوتا، حلیف بنتے ایک دوسرے کے یا گہرے دوست بنتے، تو ہر ایک اپنی اپنی کمان نکال کے لاتا. تو وہ ایک سمبل ہوتا تھا، کمان نکال کے لاتا، یہ بھی کمان لایا، یہ بھی کمان لایا. اب کیا کرتے؟ دونوں کمانوں کو قریب کر دیا جاتا، دونوں کے قبضے. اب کیا ہوتا کہ دونوں کو ملا کے پھر تیر پھینکا جاتا. اس بات کا یا اس ایکٹ کا یا اس عمل کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب یہ دو قبیلے یا جو دو افراد ہیں یہ دونوں آپس میں کس طرح ہو گئے ہیں؟ دو کمانوں کی طرح ہو گئے ہیں. تو جبریل علیہ السلام جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو بالکل آپ کے قریب آ گئے. پہلی وحی میں بھی آتا ہے نا کہ جیسے آپ کو بھیجا اور کہا اقرا، اور یہاں بھی کیا ہے؟ بالکل قریب آئے، اور قریب آ کر کیا کیا؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، وحی کی اللہ کے بندے پر جو بھی وحی کی، یعنی اتنے قریب آ کر آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے لایا ہوا پیغام ڈالا. سورۃ التکویر میں بھی آتا نا، وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ ایک رسول کریم یعنی معزز میسنجر یا پیغام لانے والے کی بات ہے. ذی قوۃ، وہاں بھی جبریل علیہ السلام کو کیا خطاب دیا گیا؟ ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے. مطاع، اس کی بات مانی جاتی. ثم امین، وہ کیا ہے؟ امانت دار ہے. وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہاں دیکھا؟ روشن افق پر دیکھا. بالافق المبین. تو یہ سورۃ التکویر کی آیات ہیں جس میں ان آیات کی مزید وضاحت ہوتی ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو اس نے وحی کی، ہی سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ، اللہ کے بندے کی طرف جو بھی اس نے وحی کی. یہ جو ما اوحا ہے نا، یہاں ما جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے. جیسے فرعون جب غرق ہوا اور اس پہ پانی چھا گیا تو کیا آتا ہے؟ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، چھا گیا ان پر سمندر میں سے جو بھی چھا گئے. کیا چھا گئے؟ بڑی بڑی لہریں چھا گئی. تو وہ عظمت کے لیے آتا ہے، یہ انداز ہے ایک کسی بھی چیز کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یعنی جو چیز وحی کی گئی وہ بہت عظیم چیز تھی. کیا تھا وہ؟ قرآن مجید. اور قرآن مجید حقیقت میں قاف والقرآن المجید بہت ہی بزرگی والا اور بہت عزت والا ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ، نہیں جھوٹ جانا دل نے. فؤاد کا مطلب دل، قلب. مَا رَآ، جو بھی اس نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ جبریل علیہ السلام کو دیکھا. جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو یہ بالکل یقینی علم تھا. ایسا نہیں تھا کہ آپ کو کوئی دھوکا ہوا. بعض اوقات انسان دیکھتا کچھ ہے اور سمجھتا کچھ، اور بعض اوقات انسان سمجھتا کچھ ہے اور دیکھتا کچھ اور ہے. یعنی دل اور نگاہ میں اختلاف ہو جاتا ہے. انسان کی نگاہ دھوکا کھا جاتی یا انسان کی سمجھ دھوکا کھا جاتی. تو یہاں کیا ہے؟ دل نے دھوکا نہیں کھایا. ما کذب الفؤاد ما رآ، نہیں دھوکا کھایا دل نے جو بھی اس نے دیکھا. نگاہ سے بھی دیکھا اور بصیرت سے بھی دیکھا.
یعنی علم یقینی حاصل ہوا آپ کو. لیکن کفار مکہ نے اس بات کو جھٹلا دیا، نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، کیا پھر تم اس سے جھگڑتے ہو اس بات پر جو اس نے دیکھا، یعنی اس کے دیکھنے پر تمہیں شک ہے اور تم اس سے بحث کرتے ہو اور جھگڑتے ہو اور مانتے نہیں ہو. یہاں پر یرا کا لفظ تو مضارع ہے جس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں جو اس نے دیکھا، لیکن اصل ترجمہ لفظی کیا ہے؟ جو وہ دیکھ رہا ہے. ایسا کیوں کہا گیا؟ الا ما رآ کیوں نہیں کہا؟ الا ما یرا کیوں کہا؟ ماضی کے لیے جب حال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ایک یقینی بات ہے کہ وہ دیکھا ہوا بھولا نہیں، وہ تو ایسے ہی جیسے اب بھی دیکھ رہا ہے. بعض اوقات آپ اپنا کوئی خواب بتاتے ہیں نا کسی کو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ابھی بھی اس چیز کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں. تو اس کے لیے کیا ہے؟ یرا، یہ دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے. کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس بات پر جو وہ دیکھتا ہے؟ گرچہ آپ دیکھ چکے تھے لیکن ابھی نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن ابھی تک اس منظر کا عالم آپ کے دل و دماغ پہ ایسے چھایا ہوا تھا گویا آپ اب بھی وہ دیکھ رہے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا تھا اس کو. کس کو؟ جبریل علیہ السلام کو. نزلۃ، نازل ہوتے، اخرى ایک دوسری مرتبہ. پہلی بار کہاں دیکھا تھا؟ غار حرا میں. اور دوسری بار کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، عند سدرۃ المنتہا. یہ کب ہوا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے. عندہ پاس، سدرہ بیری کا درخت، المنتہا آخری سرے پر. منتہا کا لفظ انتہا سے ہے، اختتام، یعنی جہاں ملائکہ پہنچ کر رک جاتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، مجھے ڈر ہے کہ میرے پر جل جائیں گے. سدرۃ المنتہا کے پاس. اور وہ بیری کا درخت جو ہے وہ عام دنیا کی بیریوں کی طرح نہیں ہے. اس کے پھلوں کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑے بڑے ٹھیلوں کی طرح ہے، اور اس کے پتے جو ہیں ہاتھی کے کان کی طرح ہے. اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، بس انسانوں کو کچھ سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ڈسکرپشن دے دی گئی. تو جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس بھی دیکھا تھا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ. اندہا جنت المأوا، اسی کے پاس جنت المأوا ہے. کس کے پاس؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. جنت المأوا، مأوا کہتے ہیں قیام کرنے کی جگہ کو، آرام کی جگہ. یہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا آخری آرام گاہ، یہ بہت غلط لفظ ہے، کیونکہ قبر آخری آرام گاہ نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی. زیارت کیا ہوتی؟ وزٹ. تو کہیں وزٹ کرنے آپ جاتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے جاتے ہیں نا، مستقل طور پہ تو نہیں جاتے. تو قبر جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے، مستقل جگہ نہیں ہے، آخری نہیں ہے. وہ تو آخرت کی پہلی منزل ہے، اور پھر اس کے بعد آگے بہت سی منزلیں ہیں. آخری آرام گاہ کون سی ہے؟ جنت المأوا، جنت جو آرام کی جگہ ہے. اور قبر کے علاوہ جو برزخ کا لفظ آتا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. تو قبر ہو یا برزخ ہو، یہ بس قیامت کے دن تک ہی ہے، پھر انسان وہاں سے اٹھ جائے گا. تو ان آیات میں کیا آ رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا دیکھنا بالکل درست تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کو دیکھنا، جس پر اہل مکہ بحث کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، یقین نہیں کر رہے تھے، وہ بالکل ایک سچی بات تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے بعد ہے، اور وہیں جنت المأوا ہے. اور جنت جو ہے اس سے پتہ چلتی ہے کہ وہ عالم بالا میں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جنت الفردوس جو ہے وہ جنت کا سب سے اونچا والا حصہ ہے، جس کی چھت کیا ہے؟ عرش رحمان. تو سدرۃ المنتہا کے بعد کیا ہے؟ عرش. اور پھر اسی کے قریب جنت المأوا، یعنی بلند ترین مقام ہے. اسی لیے آتا نا
کلا ان کتاب الابراری لفی علیین، علیین بھی الوف سے، نیک لوگوں کی کتاب یا اعمال نامہ کہا علیین میں، اندہا جنت المأوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا رہا تھا سدرہ پر جو بھی چھا رہا تھا. اب یہاں بھی ما یغشا، جو بھی چھا رہا تھا، یعنی حسن اور نور اور ایک روب اور ایک عجیب جمال کی کیفیت جس نے سدرہ کو ڈھانپ رکھا تھا. بعض کہتے ہیں کہ فرشتوں کے جم غفیر نے ڈھانپ رکھا تھا، بعض کہتے ہیں انوار اور تجلیات تھی، مجاہد کہتے ہیں کہ سونے کے پروانے تھے. قرآن خاموش ہے، اور ماں پھر عظمت کی طرف اشارہ کر رہی کہ جو بھی چیز تھی بہت ہی عظیم تھی. ما زاغ البصر وما طغى، نہیں کج ہوئی نگاہ. زاغ یزیغ، زیغ دائیں بائیں نکلنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کا سیدھے جانے کی بجائے دائیں یا بائیں مڑ جانا. ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ دائیں بھٹکی نہ بائیں، بلکہ وہ اپنے مقصد پر جمی رہی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر، اس مقام پر نہایت ادب کے ساتھ جس کام سے گئے تھے، جو کچھ آپ کو دیا جا رہا تھا، اسی پر توجہ مرکوز تھی آپ کی، کیونکہ آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تھے. تو جب آپ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے تھے تو آپ کی نگاہ دائیں بائیں نہیں جا رہی تھی، بلکہ نہایت فوکسڈ تھی. ما زاغ البصر وما طغى، طغى کا مطلب حد سے نکلی، نگاہ حد سے نہیں نکلی، نہ سامنے اوپر اٹھی، نہ دائیں بھٹکی اور نہ بائیں بھٹکی. لقد رأى من آیات ربه الكبرى، البتہ تحقیق اس نے دیکھی اپنے رب کی نشانیاں بڑی بڑی. یعنی معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب نشانیاں دیکھی. سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں بھی آتا ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں. اور یہاں بھی کیا آتا ہے کہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں. کیا تھی وہ بڑی بڑی نشانیاں؟ سب سے پہلے تو براق پہ سواری، پھر اس کے بعد عالم بالا پہ جانا، اور اس سفر میں مختلف آسمانوں پر جانا، انبیاء سے ملاقات، سدرۃ المنتہا کو دیکھنا، جنت المأوا کو دیکھنا. آپ کو اس موقع پر جنت اور دوزخ دونوں دکھائی گئیں. اس سفر کا مقصد ہی کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اور یہاں بھی کیا ذکر کیا گیا؟ لقد رأى، اس سفر کے آغاز پر فرمایا تاکہ ہم دکھائیں، اور یہاں کیا پہنچ کر رأى، آپ نے دیکھ لی، من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی نشانیاں جو بہت بڑی بڑی نشانیاں تھیں. کبریٰ دراصل کون سا صیغہ ہے؟ افعال التفضیل کا. اکبر کا مؤنث کبریٰ، جیسے افعل کا فعلا، احسن کا حسنہ. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن کی عظمت، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی عظمت، کہ کس قدر اہتمام کے ساتھ اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے جو انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے. کیسا ہے وہ رب، کیسا ہے وہ پیغام لانے والا فرشتہ، اور کیسا ہے وہ پیغمبر جس پر یہ سب کچھ اتارا گیا. تو جس علم کے ساتھ خالق کائنات نے اتنا اہتمام برتا، اس علم کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو کیا مقام دیتے ہیں؟ اس کا کیا مرتبہ ہے؟ اس کی ہمارے دلوں میں کیا اہمیت ہے؟ اس کے لیے ہماری محنت اور کوشش کیا ہے؟ ہم کیا تکلیف اٹھاتے ہیں؟ ہم اس کو کیسے لے رہے ہیں؟ اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کے بارے میں ہمارا یقین کتنا ہے کہ واقعی وہ سب عظیم ہے؟ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنے شدید اور کتنے سخت حالات تھے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، کتنی شدید مخالفت تھی، اور اس میں یہ قرآن اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں تک پہنچایا، اور پھر وہاں سے شروع ہو کر یہ پوری دنیا میں پھیلا. باوجود اس کے کہ شدید مخالفت تھی، لیکن اس کتاب نے اپنا کام کیا، کیونکہ بھیجنے والا، لانے والا، اٹھانے والا اور پھر اس سے آگے لینے والے سب کا ارادہ مضبوط تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ساری مخالفتوں میں کتنے زبردست طریقے سے تردید ہو رہی ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، اور بھٹکنے کے لیے
دو مختلف لفظ لائے گئے جو کہ بہت فائن فرق ہے دونوں میں. ایک لا علمی سے بھٹکنا اور ایک علم کے ساتھ بھٹکنا، کہ نہ اس طرح بھٹکے ہیں نہ اس طرح بھٹکے ہیں. جو کچھ بتا رہے ہیں بالکل صحیح بتا رہے ہیں، جو کچھ دکھا رہے ہیں صحیح دکھا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ان کے دل کی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں. ان ہوا الا وحی یوحا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جبریل امین کا جو انداز بتایا گیا ہے کہ علمہ شدید القویٰ، اور ان کی قوت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو سائز تھا اور ان کی جو خلقت تھی. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ مؤتفقات، یہ جو قوم لوط کی بستیاں الٹی تھی، کس نے الٹی تھی؟ جبریل علیہ السلام نے. کہتے ہیں کہ ایک پر مارا تھا اور وہ ساری کی ساری بستیاں اٹھا کے پلٹا دی تھی. تو اس سے ان کی قوت کا اندازہ لگائیں. ایک دیوار کو بھی ہٹانا ہو نا، ایک پتھر کو بھی ہلانا ہو، کتنی بڑی بڑی بھاری کرینیں چاہیے آپ کو. اور کہاں ہزاروں لاکھوں افراد پر مبنی ان بستیوں کو اٹھا کے اوپر لے جا کے واپس پٹخا کے مارا. کتنی قوت ہوگی جبریل علیہ السلام کے پاس. علمہ شدید القوا، قوت نہیں کہا، قوا، قوتیں، زبردست قوتوں کے مالک. اور پھر صرف قوتیں ہی نہیں، ذو مرتن، ان میں حسن بھی ہے، روب بھی ہے، پختگی بھی ہے، دانائی بھی ہے. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ نمودار ہو رہے ہیں. فاستویٰ. اب آپ دیکھیے کہ قرآن نازل ہونے والا ہے، جس کے ہاتھ بھیجا جا رہا ہے وہ کن قوتوں کے ساتھ، ایسے جیسے سورج کبھی نکلتا دیکھا آپ نے؟ کتنا بڑا ہے سورج، لیکن جب نظر آتا ہے تو بالکل ایک چھوٹی سی ٹکیا نظر آتی ہے. لیکن جبریل علیہ السلام کو چھوٹی سی چیز کے طور پہ نظر نہیں آ رہے تھے. جب وہ طلوع ہوئے، افق سے نمودار ہوئے آنے کے لیے، تو افق بھر دیا انہوں نے. فاستویٰ وہو بالافق الاعلی. اور پھر اس ہیبت کے ساتھ قریب آ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، اور پھر اور قریب آئے اور قریب آئے، اور آ کر کیا کیا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، عظیم الشان چیز آپ کو دی. اور یہ جو آپ نے منظر دیکھا، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، یہ منظر کوئی معمولی منظر نہیں تھا، اور آپ نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا. آپ کے دل نے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ملایا، کوئی اپنے پاس سے من گھڑت باتیں نہیں کی کہ اچھا میں نے یہ دیکھا، یا کوئی خواب نہیں تھا، حقیقت تھی. اس کے باوجود نہ ماننے والوں نے نہ مانا، بلکہ الٹا آپ کا انکار کرنے لگے. فرمایا افتمارونہ علی ما یرا ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ آپ تک پیغام بھی لایا گیا اور آپ کو بھی آسمانوں پہ لے جایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں. بعض لوگوں نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ اوحا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خود وحی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں صاف طور پر آتا ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. تو اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نہیں. سورۃ الشورى 51 میں آتا ہے وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے. اور اس کا حجاب کیا؟ حجابہ نور. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ، کہ پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، جب پہاڑ پہ تجلی کی اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. کیونکہ دنیا میں کسی رسول کے پاس، کسی انسان کے پاس وہ طاقت ہے ہی نہیں کہ جس کی بنا پر وہ اپنے رب کو دیکھ سکے. تو واضح طور پر سورۃ الشورى میں آتا ہے او من وراء حجاب. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام کیا، اور یہ کلام کیا تھا من وراء حجاب. اور اس پر تائید ہے حضرت عائشہ کی اس حدیث کی جو بخاری میں آتی ہے. مسروق کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ اماں جان، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تمہاری اس بات سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تم یہ کیسے بھول گئے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کا اگر کوئی دعویٰ کرے تو جھوٹا دعویٰ ہوگا، اور ان میں سے ایک، جو شخص تم میں سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، وہ جھوٹ کہتا ہے. اور پھر یہی آیات پڑھی
کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اور وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب۔ اور پھر یہ جو 3 آیتیں ہیں 16، 17 اور 18، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے وہ بہت ہی مؤثر ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے ارشادات سن رہے تھے، تو اس وقت اس قدر یکسو تھے اور نگاہیں اس طرح با ادب تھیں کہ دائیں بائیں نہیں ہوئیں اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ نگاہ کا حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کو گھور کے دیکھنا یا پھر اصل نقطے کو نہ دیکھنا اور ادھر ادھر نگاہ کا بھٹکتے رہنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری نشانیاں دکھائیں اور جب اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، تو جو چیز دکھائی جا رہی تھی اور جو سنائی جا رہی تھی، آپ کی ساری توجہ اسی پر تھی۔ اس بات کے ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے کہ جتنی بڑی کوئی بات ہوتی ہے، جیسا کوئی کلام ہوتا ہے، اس کو سیکھنے اور اس کو حاصل کرنے اور اس کو پانے کا اتنا ہی بڑا ادب بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اللہ کی بات کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر ایک براق کی سواری کو ہی آپ دیکھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی قوت دے رکھی تھی۔ کبھی آپ نے جہاز پہ سواری کی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ ایئر سکنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاز پہ سوار ہوتے ہی کیا ہوتا ہے؟ جو ہی جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو ان کا دل بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ جہاز کیا ہے 10,000 میٹر کی بلندی یا 30,000 میٹر کی بلندی، اس سے آگے تو نہیں جاتا نا۔ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھے اور کس تیز رفتاری کے ساتھ وہ گیا۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے، تو اس تیز رفتاری کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہوں یا خستہ حال ہو گئے ہوں یا آپ ہوش حواس اڑ گئے ہوں یا آپ کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو، پورے ہوش و حواس میں تھے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ عام طور پر انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے جب کوئی نئی چیز دیکھیں، مثلا کسی بادشاہ کے محل میں ہی داخل ہوئے یا کسی نئی جگہ پر داخل ہوئے، کوئی مسجد ہی نئی جگہ جا کے دیکھی، تو عموماً لوگ اذان پہ توجہ نہیں کریں گے، امام کے خطبے پہ توجہ نہیں کریں گے، ان کی نگاہیں کدھر بھٹک رہی ہوں گی؟ کھڑکیاں دیکھ رہے ہوں گے، شیشے دیکھ رہے ہوں گے، اور چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، کبھی چھت دیکھ رہے ہوں گے، کبھی کارپٹ دیکھ رہے ہوں گے، کبھی آنے والے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ علم حاصل کرتے وقت ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ خواہ قرآن ہی کیوں نہ سیکھ رہے ہوں، اصل بات پر اور اصل نقطے پہ توجہ کم ہوتی ہے، ادھر ادھر دھیان زیادہ ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری توجہ کو کھینچ لیتی ہیں اپنی طرف، فوراً ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ کوئی اٹھا، ہم اپنا کام کاج قلم کتاب چھوڑ کر اس کو دیکھنے لگ جائیں گے، کہاں جا رہا ہے، اور بھول جائیں گے کہ ہم اس وقت کیا سن رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، حتیٰ کہ یہاں بھی اللہ کا کلام سنتے ہوئے اور اللہ کی بات لیتے ہوئے کہ کیسی یکسوئی تھی اور کیسی توجہ تھی۔ ہم جیسا کوئی وہاں پہنچتا تو کہتے پھر تو پتہ نہیں کبھی آنا ہے کہ نہیں آنا، ذرا نظارے سارے دیکھ لیں، اور اصل کام چھوڑ کر نظاروں پہ توجہ ہوتی۔ لیکن آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، اور یہ ایک حقیقت ہے جس کے نگاہوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت جج جاتی، اور جس کو واقعی اس کلام سے سچی محبت ہو جاتی، پھر اس کے لیے باقی ساری چیزیں پس منظر میں چلی جاتی، بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی، اور سارا فوکس اس کا کتاب پر ہوتا ہے، اللہ کے کلام پر ہوتا ہے۔ اور جس کے دل میں یہ کلام نہ اترے تو پھر کلام پیچھے چلا جاتا ہے اور باقی چیزوں پہ توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور چیزوں پہ دھیان زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے جو چیز مطلوب ہوتی ہے، مقصود ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، اسی کی طرف توجہ بھرپور ہوتی ہے، اور باقی چیزیں سب پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تو جہاں ایک طرف قرآن کی عظمت پتہ چلتی ہے، وہاں قرآن کی تعلیم دینے والے جبریل علیہ السلام، ان کا مقام اور انداز، اور پھر لینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لینے والے ہیں، ان کا انداز اور ان کا طریقہ پتہ چل رہا ہے۔ تو علم اور علم کی اہمیت اور علم کے دینے والے اور علم کے لینے والے کیسے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اس علم کے ساتھ معاملہ کرنے والے، اس کا ایک پورا منظر یہاں نظر آتا ہے۔ اور جب تک کسی چیز کو وہ اہمیت نہ دی جائے جس کے وہ لائق ہے، تو اس سے انسان پوری طرح استفادہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اس علم کی قیمت ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت اور اس کا ادب ہے۔ اصل میں ہمیں جس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ اپنے کیجول ایٹیٹیوڈ کی، جو ہم نے قرآن کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے۔
جب دل چاہے چھٹی کر لیں، جب دل چاہے پڑھیں، جب دل نہ چاہے نہ پڑھیں، جب دل چاہے زیادہ پڑھنا پڑے یا مشکل ہو جائے تو اس پر کڑھنے لگے، ناراض ہونے لگے، پڑھانے والے کو بھی سنائیں، اس پڑھنے کو بھی مشکل بتائیں۔ ہم سب کو اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبانیں کیا بولتی ہیں، کیا وہ فرشتے لکھتے نہیں ہیں؟ جو ہمارے دلوں میں کیا وہ اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ اور جو ہم اس کتاب کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتا؟ کس کو دھوکہ دیتے ہیں ہم؟ ہمارا یہ رویہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اسے کسی انسان کی بات سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی انسان کی طرف سے آ رہا ہے یا کوئی انسان ہمیں دے رہا ہے۔ جب تک اس کی حقیقت کو نہیں جانیں گے تو اس کی قدر نہیں آئے گی دل میں، اور قدر نہیں آئے گی تو اس کو اس طرح نہیں لیں گے جیسے لینا چاہیے۔ تو اہل مکہ نے کیا کر رکھا تھا؟ اللہ کو چھوڑ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی عقیدت کس سے وابستہ کر رکھی تھی؟ لات اور عزا اور منات سے، جو بالکل بے حقیقت چیزیں تھیں۔ فرمایا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، 3 دیویوں کا ذکر ہے یہاں، پیچھے بھی 3 چیزوں کا ذکر ہے نا، اللہ، جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں لات، عزا اور منات۔ افرأیتم اللات، کیا پھر دیکھا تم نے لات کو؟ اور یہ جو آ ہے یہ استفہام تحقیر کے لیے ہے، تم دیکھو تو اپنے لات کو۔ لات جو ہے یہ قبیلہ ثقیف کا بت تھا، اور ثقیف کہاں تھے؟ طائف میں، طائف والوں کا بت تھا یہ، لیکن دوسرے قبائل بھی آ کے اس کو پوچھتے۔ والعزا، عزا وادی نخلا میں ایک خراز نامی بستی میں اس کا مندر تھا، سوق اوکاس کے قریب۔ بنو غطفان اور بعض کے خیال میں بنو شیبان کی دیوی تھی یہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ احد کے میدان میں ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، کیونکہ وہ عزا سے اپنی عزت سمجھتے تھے۔ وہ منات، اور منات جو قدید کے مقام پر مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے اوس و خزرج اور بنو خزاع کا بت تھا۔ کہتے ہیں کہ کعبہ کی طرح اس کا بھی حج کیا جاتا تھا، کعبہ سے فارغ ہو کے لوگ اس کے لیے لبیک پکارنے لگتے۔ وہ منات الثالثۃ، اور تیسری منات الاخری جو ایک اور ہے، الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو ہوں بیٹے اور اس کے لیے ہوں بیٹیاں؟ کہ ان 3 دیویوں کے علاوہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ کہا کہ تم اس عظیم رب کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو؟ اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ سے بیٹیاں منسوب کرتے ہو۔ تلک اذن قسمت ضیزا، تلک یہ، اذن تب، قسمت تقسیم ہے، ضیزا بے انصافی کی۔ ضاز یضیز کا لفظی معنی ہوتا ہے ستم ڈھانا، کسی کے حق میں کمی کرنا۔ ضیز کجی کو بھی کہتے ہیں۔ یہ تو تقسیم بہت ٹیڑھی ہے، ظالمانہ ہے، ناقص ہے، کہ اپنے لیے کچھ پسند کرتے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو منسوب کرتے ہو۔ یعنی ایک طرح سے اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو وہ اہمیت دیتے تھے ان سب کا یہاں ذکر کر دیا گیا۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، ان ہی نہیں وہ، الا مگر، اسماء نام ہے، سمیتموہا تم نے نام رکھ لیے ان کے، یعنی یہ دیویاں اور یہ بت اور ان سے جو عقیدتیں تم نے وابستہ کر رکھی ہیں اور جو اہمیت تم ان کو دیتے ہو، یہ محض تمہارے منہ کی بات ہے، تمہاری زبان کا کہنا ہے، یہ صرف تم نے خود ہی نام رکھ لیے ہیں۔ نام رکھنے سے کسی کے اس کی حقیقت تو نہیں بدل جاتی۔ مثلاً اگر آپ کھڑکی کو دروازہ کہنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ تو دروازہ بن جائے گا؟ کھڑکی تو کھڑکی۔ لکڑی کو آپ لوہا کہیں یا لوہے کو پتھر کہیں، کسی پتھر کو خدا مانے تو اس سے خدا تھوڑی بن جائے گا۔ یہ تو تمہارا رکھا ہوا نام ہے، اس میں تو کچھ بھی حقیقت نہیں۔ سمیتموہا تم نے یہ نام رکھے، انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان نہیں اتاری اللہ نے اس کے ساتھ
کوئی برہان، کوئی دلیل، نہیں جن کو تم خدا مانتے ہو اور جن کو تم سفارشی کہتے ہو کبھی، اور جن سے تم نے اپنی رزق، روزی، عزت، اولاد وابستہ کر رکھی ہے، ان کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں وہ پیروی کرتے مگر وہم و گمان کی، ظن کی۔ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، اور جو چاہتے ہیں نفس، بس نفس کی خواہشات ہیں، بس ان کے دلوں کی باتیں ہیں جن کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں، حقیقت ان کی کچھ بھی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور البتہ تحقیق آ گئی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ ہدایت موجود ہے، ہدایت کو چھوڑ کر، قرآن جیسی عظیم چیز کو چھوڑ کر یہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے، اپنے اوہام اور خیالات کے پیچھے، بے بنیاد بے حقیقت باتوں کے پیچھے۔ تو ایک طرف علم کا سورس وحی الہی اور اللہ کی ذات ہے، اور دوسری طرف محض ان کے خیالات، وہم و گمان، خواہشات۔ ان دو میں سے اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، عظمت کس چیز کی ہے؟ اور یہاں واضح طور پر دو علوم کے درمیان کمپیریزن کر دیا گیا۔ ایک طرف دنیاوی علوم ہے جن کی بنیاد ظن و گمان پر ہے، اور دوسری طرف دینی علم ہے، قرآن کا علم ہے جس کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ اب ہمارے ایمان کا بھی حال کیا ہے؟ جو بات اللہ کہتا ہے، قرآن میں آتی ہے، اس پر یقین پورا کوئی نہیں ہے، اور جو بات کوئی سائنٹسٹ کہہ دے یا کوئی انسان بول دے اس کو ہم پتھر پہ لکیر سمجھتے ہیں، وہ پورا یقین کر لیتے ہیں، وہ پورا ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی ڈھالے ہوئے ہیں۔ الہ کیا ہوتا ہے دراصل؟ الہ وہ ہوتا ہے جس سے انسان کی ساری عقیدت وابستہ ہو جائے، جسے وہ ہر چیز پر زیادہ اہم اور سب سے زیادہ اوپر کر دے۔ تو اہل مکہ وغیرہ جو تھے اس دور کے لوگ، ان کی ساری عقیدتیں، ان کا سب کچھ کس سے وابستہ تھا؟ ان بتوں سے۔ ہر دور کے لوگوں کے بت مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی ساری عقیدت مال و دولت سے وابستہ تو وہی اس کا بت ہے، وہی اس کی دیوی۔ اگر کسی کا کسی خاص علم یا نظریے یا فلسفے سے ہے تو وہی اس کا الہ بنا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کا بھیجا ہوا علم اور معرفت ہے، اور دوسری طرف اتباع ظن اور اتباع ہوا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اگر ہم اپنے رویوں پر غور کریں تو رہنمائی کہاں سے لیتے ہیں ہم؟ خواہ بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو، خواہ صحت کا معاملہ ہو، خواہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، خواہ تجارت کا، کچھ بھی ہو، ہمارا سورس آف نالج کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈیپینڈ کس پہ کرتے ہیں؟ ہمارا بھروسہ اور یقین کس پہ ہوتا ہے؟ انسانوں کی باتوں پر۔ اور اس کے مقابلے میں اگر اللہ کی بات سامنے آ جائے تو ہمارے دلوں میں شک و شبہات کی لہریں اٹھنے لگتی۔ اب پتہ نہیں 14 سال پہلے کی بات ہے، اب پروفڈ بھی ہے یا نہیں، اور اب ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور الہدا سے مراد یہاں العلم ہے، کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس علم آ چکا ہے، یقینی علم آ گیا۔ اس کے باوجود وہ اس علم کو چھوڑ کر لات اور عزا اور منات کے فلسفوں میں الجھے ہوئے۔ ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمیں قرآن پر کتنا کانفیڈنس ہے، ہم قرآن کے پڑھنے پر خود اندر سے کتنے مطمئن ہیں، ہمیں اس پر کتنا فخر ہے، ہم اس کے بتاتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا کرتے ہو، یہ تمہاری ہابی کیا ہے، یہ تمہارا مشغلہ کیا ہے، یا تمہارا کام کیا ہے، تو کس طریقے پہ بتاتے ہیں کہ میں قرآن کا طالب علم ہوں یا معلم ہوں؟ اور کیا یہ بتانے میں ہمیں کوئی آر تو نہیں ہوتی، کوئی شرمندگی تو نہیں ہوتی؟ یعنی ہمارے اپنے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ کتنے خود اعتمادی سے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں، میں قرآن پڑھتی ہوں۔ اگر اتنا قرآن پڑھ کر بھی یہ جرت نہ آئے اور اتنا اعتماد نہ ہو اس کتاب پر، اور اس کے بتانے پر اطمینان نہ ہو، تو پھر ہم نے خود قرآن کو کتنا پایا؟ ہم نے کیا وقت دی؟ ہم نے اس کو کیا جانا، کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے؟ دنیا کے علوم پر لوگوں کو کتنا فخر ہوتا ہے، کتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، کتنا بڑھ چڑھ کے بتاتے ہیں اور کتنے فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ ڈگری اور یہ ڈگری اور یہ پڑھ رہے ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں اور وہاں پڑھ رہے ہیں۔ آج کس ماں کو، یہ خود انسان کو اس پر فخر ہو کہ ہاں میرا بچہ قرآن پڑھتا ہے؟ ہم تو خود شرمندگی سے چھپے چلے جاتے ہیں کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اہمیت دی نہیں ہم نے جو اس کی دراصل اہمیت ہے، اور افسوس یہ کہ خود ہم مسلمانوں نے ہی نہیں دی، اور خود ہم ہی ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے کافی ہیں۔ أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ مل جائے جس کی وہ تمنا کرے؟ یعنی خود تو تم قرآن کو اس کا کوئی حق نہ دو،
اللہ کی کسی بات کو وہ اہمیت نہ دو، اور جب تم آخرت میں جاؤ تو کیا چاہو کہ جنت مل جائے. جنت کو جو راستہ جاتا ہے اس راستے پر تو تمہیں اطمینان نہ ہو. جو چیز جنت کی طرف بلاتی ہے اس چیز کو تو تم خوشی سے قبول نہ کرو، اور پھر اینڈ آف دا ڈے تمہیں وہ ملے جو تم خواہش کرتے ہو. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو وہ سب مل جائے گا جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ کیا انسان کو وہی دینا چاہیے جو وہ چاہتا ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، پس اللہ کے لیے ہے آخرت اور دنیا. آخرت کا لفظ پہلے کیوں کہا گیا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ؟ کیونکہ آخرت میں اللہ کی جو حکومت اور ملک اور قدرت اور قوت اور سلطنت ظاہر ہوگی وہ دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی. اگرچہ دیکھنے والے اب بھی دیکھتے ہیں، صرف ایک آسمان کو ہی دیکھ کر بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اور اس کی بادشاہت. لیکن آج اگر کسی کو نظر نہیں بھی آتی تو کل آخرت میں خوب نظر آئے گی. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ، اللہ ہی مالک ہے آخرت کا، والأولیٰ، اور دنیا کا بھی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو سارے دنیا کے بادشاہ بیٹھ جائیں گے، کوئی نہیں بولے گا. للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو بہت زبردست ہے. تو یہاں پر اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی ملکیت کی بات کیوں کی گئی؟ کہ سارے خزانے اس کے پاس ہیں، ہر چیز کا مالک وہ ہے، ملے گا تمہیں وہ جو وہ چاہے گا. وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، کتنے ہی، بہت سے. کم کس کے لیے آتا؟ کثرت بیان کرنے کے لیے. کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں، اور فرشتوں کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے؟ کیونکہ بے گناہ ہیں، گناہ نہیں کرتے، اللہ کا ہر حکم مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معزز بندے کہتے ہیں، عباد مکرمون کہتے ہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کچھ تو ملائکہ مقربین ہیں ہی جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، اور پھر جو حاملین عرش ہیں، اور پھر جو اللہ کے مقرب ترین ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور فرشتے ایسے ہیں کہ جن کا خاص مقام ہے. مثلاً وہ فرشتے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، ان کا مقام باقی تمام فرشتوں پر بلند ہے. جیسے بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ جو ہیں وہ باقی تمام صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں، تو اسی طرح وہ فرشتے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی وہ فرشتے بھی باقی فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں. تو یہ سارے معزز فرشتے، کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتہم شیئا، نہ کام آئے گی ان کی سفارش کچھ بھی، یعنی خواہ ان کا مقام کتنا ہی بلند ہے. اب جبریل علیہ السلام ہی کا مقام آپ دیکھیے، عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، شدید القوا ہے، ذو مرت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ نہ چاہے تو ان کی سفارش کام نہیں آ سکتی. اسی طرح وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش کسی کام نہیں آئے گی. اگر ان کی سفارش کام نہیں آئے گی تو زمین والوں کی کیسے آئے گی؟ مثلا ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ اپنے خاندان کے 10 افراد کو بخشوا دے گا، حافظ قرآن بخشوائے گا، اور اسی طرح سفارش یا شفاعت کا جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں تو خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے قریبی اور معزز اور بہت بڑے بڑے ایسے ہیں فرشتے اور انسان کے جو ہمیں بخشوا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ اذن دے. تو شفاعت میں 3 چیزیں ہیں، یعنی شفاعت ہے مگر 3 چیزوں کے ساتھ، 3 شرائط کے ساتھ. نمبر 1 اللہ کا اذن جس کا یہاں ذکر ہوا. نمبر 2 اللہ شفاعت کرنے والے سے راضی ہو، ان یأذن اللہ لمن یشاء، یعنی شفاعت کرنے والا جس کو اللہ چاہے کہ ہاں یہ شفاعت کرے، ویرضا، اور اس پر راضی بھی ہو، اور اسی طرح جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس پر بھی اللہ راضی ہو کہ ہاں اس کے لیے شفاعت ہو سکتی. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، نہیں وہ سفارش کریں گے مگر جس پر اللہ راضی ہوگا. تو نمبر 1 اللہ کا اذن ضروری ہے، نمبر 2 شافع پر اللہ کی رضامندی ضروری ہے، اور نمبر 3 مشفوع یعنی جس کی شفاعت کی جائے اس پر اللہ کی رضا کا ہونا ضروری ہے. تو اصل چیز پھر کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ آخرت کا انجام تمہاری تمناؤں پہ مبنی نہیں، نہ ہی آخرت میں کسی کو کامیابی ہو سکتی ہے کسی کی سفارش سے.
جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ جہاں تک خواہشات اور امانی کا تعلق ہے تو سورۃ النساء کی آیت 123 میں آتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشات کی بات ہے اور نہ اہل کتاب کی۔ من یعمل سوءا، جو برا کرے گا، یجزا بہ، وہ اس کی جزا دیا جائے گا، بدلہ پائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتا اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اور آخرت کا معاملہ صرف امیدوں، خواہشات اور تمناؤں پہ رکھتا ہے تو وہ ایک دھوکے کا شکار ہے، خود فریبی کا شکار ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیاوی معاملات میں تو ہم محض تمنا اور امیدوں سے کام نہیں لیتے۔ جب ہم کسی بھی چیز میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف خواہش کرنے سے کوئی چیز نہیں ملتی، خواہش کے ساتھ کوشش ضروری ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ ہم نے اس سے مختلف سمجھ رکھا ہے، اس میں ہم کوشش کو فرض نہیں سمجھتے، تمناؤں پہ جینا چاہتے ہیں، اور یا تمناؤں سے نکلیں گے تو شفاعت کو کافی سمجھیں گے۔ اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے بہت سے لوگوں کی بے عملی کی، آخرت کے عقیدے کی درستگی کا نہ ہونا۔ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ آخرت کیا چیز ہے؟ صرف یوم القیامہ؟ جب آپ کہتے ہیں آخرت پر ایمان تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کس کس چیز پر ایمان ذرا بتائیے مجھے۔ والبعث بعد الموت، اور اپنے ایمان کا بھی ذرا جائزہ لے لیجئے۔ حساب کتاب، جنت، آگ اور پلسرات اور موازین اور قبر کا حساب کتاب، وہ آخرت نہیں؟ وہ بھی آخرت ہے۔ آخرت شروع ہوتی ہے موت کے فوراً بعد سے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، وہیں سے ہی آغاز ہو جاتا ہے۔ تو جب آخرت کی آپ بات کریں تو شروع کہاں سے کریں؟ موت کے وقت سے۔ جو فرشتے نظر آتے ہیں، جان لینے والے فرشتے، ان پر بھی ایمان ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ان فرشتوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ موت، قبر، قیامت کا دن کا قائم ہونا، نفخ صور وغیرہ، حساب، موازین، پلسرات، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں اس میں شامل۔ اب اگر کوئی شخص ان میں سے سب کو مانے، پلسرات کا انکار کر دے تو اس کا ایمان مکمل ہوگا؟ نہیں۔ اگر کوئی باقی چیزوں کو مانے اور کہ حساب کوئی نہیں ہونا، اس کا ایمان بھی ناقص۔ اگر کوئی کہے کہ یہ جنت دوزخ بس خیالی باتیں، ناقص ایمان ہے، ایمان ہے ہی نہیں۔ تو ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت کو مانتے نہیں ہیں، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے نام عورتوں والے، یعنی وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اعمال کی ساری خرابیاں اور ان کا اصل سبب کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کی کمزوری، آخرت پر ایمان نہ ہونا۔ جس کو پتہ ہو اس کا حساب ہوگا، پکڑ ہوگی، جزا ہوگی، سزا ہوگی، تو وہ تو پھر سیدھا ہی رہے گا، ہر قدم ناپ تول کے رکھے گا۔ یعنی یہ اہل عرب میں خرابی کہاں سے آ گئی کہ ان کا آخرت پر ایمان درست نہ رہا، اسی لیے انہوں نے اللہ کے ساتھ فرشتوں کو شریک کر لیا اور اللہ کی بیٹیاں بنا لی۔ وما لہم بہ من علم، اور نہیں ان کے پاس اس بات کا کوئی علم۔ کس بات کا؟ فرشتوں کی اس حیثیت کا جو انہوں نے بنا رکھی ہے۔ سورہ یوسف میں بھی آتا ہے نا، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اور سورہ زخرف میں آتا وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، کہ فرشتوں کو جو عباد الرحمن ہیں انہوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ بیٹیاں، عورتیں۔ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کر رہے مگر ظن کی، گمان کی۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان حق کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ گمان سے انسان حق کو نہیں پا سکتا۔ حق کو پانے کے لیے کیا چاہیے؟ علم یقینی۔ وہمی اور خیالی باتیں اور انسانوں کے بنائے ہوئے فلسفے اور انسانوں کی من گھڑت باتیں، اس سے انسان حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، سنت کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ان دو چیزوں کو ایک طرف رکھ کے دین کے بارے میں اپنے خیالات اور اپنی مرضی کی باتیں اور اپنی من گھڑت قسم کی باتیں جو ہیں
وہ کرتے رہتے ہیں. ایسی باتیں خواہ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، بظاہر کتنی لاجیکل نظر کیوں نہ آتی ہو، لیکن ان سے انسان حق تک نہیں پہنچ سکتا، حق کو نہیں پا سکتا. تو اہل عرب بھی فرشتوں کے معاملے میں جو وہم و گمان رکھتے تھے وہ محض ان کے اپنے خیالات اور خواہشات پر مبنی، علم پر مبنی نہیں. تو خلاصہ کیا ہے ان آیات کا؟ کہ انسان کو اپنی آخرت کے معاملے میں محض وہم و گمان سے کام نہیں لینا چاہیے، اس کا عقیدہ علم یقینی پر بیس کرنا چاہیے. اب اگر لوگ بحثوں میں پڑے اور نہ مان کر دیں اور نہ سننے کو تیار ہوں تو کیا کرے انسان؟ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فآرد اعراض برتے، امن تولا اس سے جو منہ پھیرے، جو حق بات نہ سننا چاہے، اسے نہ فالو کرنا چاہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ اس سے اعراض کریں، اس پر حسرت نہ کریں. کس سے منہ پھیرے؟ ان ذکرنا، ہمارے ذکر سے. اور ذکر سے مراد قرآن ہے، نصیحت ہے. اور کیوں نہیں سننا چاہتا؟ کیونکہ من میں کچھ اور بسا ہوا ہے. ولم یرد، اور نہیں وہ ارادہ رکھتا، نہیں وہ چاہتا، الا الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی. اس کی خواہشات اور اس کی حب دنیا اس کو حق قبول نہیں کرنے دیتی. اور اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی حقیقت ہے، ہم دنیاوی علوم اور دنیاوی فلسفوں اور دنیاوی ترقی سے کیوں اتنے مرعوب ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ہماری دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. کیوں بھاگ بھاگ کے ہم ان سب چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس سے ہمیں جلد ملنے والا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے، قرآن سے جو منہ موڑ جائے، اور اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی کا طالب ہے، خواہش مند ہے، تو ایسے شخص کے منہ موڑنے پر آپ حسرت نہ کریں، آپ غم نہ کریں، آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں. ذالک مبلغہم من العلم، یہی انتہا ہے ان کے علم کی. مبلغ کس کے وزن پر ہے؟ مفعل، پہنچنے کی جگہ، اور مفعل ظرف ہوتا ہے نا. یہ ان کے علم کے پہنچنے کی حد ہے، انتہا ہے. بس ان کے علم کی آخری حد یہی ہے. کیا؟ دنیا. دنیا سے ہی اٹھا یہ علم اور دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا. اس کا فائدہ صرف دنیا ہی کی حد تک ہے. ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بمن اہتدی، کہ کون ہدایت پر ہے. دنیا میں تو ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتا ہی رہتا ہے. جو دنیا کے علم میں آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ دین والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، سر پھرا ہوا ان کا، لوگ کدھر جا رہے ہیں، یہ کدھر جا رہے ہیں. اور دین والے کیا سمجھتے ہیں؟ کہ جن کے پاس علم وحی بنیاد نہیں ہے کسی بھی چیز کی تو وہ درست نہیں ہے. اب دنیا میں کون فیصلہ کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. اگرچہ فیصلہ تو موجود ہے لیکن اصل فیصلہ اللہ کے پاس ہے. تیرا رب زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت کس کے پاس ہے، کون اس کے رستے پہ چل رہا ہے، کون ہدایت پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ ان کے علم کی انتہا بس یہی ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے، کیونکہ وحی پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کو مانتے نہیں، اسے سورس آف نالج سمجھتے نہیں. اور اگر دیکھا جائے تو آپ کسی بھی کتاب میں دیکھیں، کسی بھی علم کی ڈیفینیشن دیکھیں، کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننے کی کوشش ہو تو لوگ طرح طرح کی باتیں لائیں گے، ادھر ادھر کے فلسفے لائیں گے، لیکن قرآن کو ایک علمی کتاب کے طور پر کوٹ نہیں کریں گے. یعنی جس کو آج کی دنیا میں ایک اوتھینٹک نالج ہم قرار دیتے ہیں، وہاں قرآن کا کتنا دخل ہے. تو جس علم کی بنیاد محض دنیا ہو اور جس کی انتہا بھی دنیا ہی ہو، اس کا آخرت میں فائدہ نہیں ہو سکتا. آخرت میں فائدہ دینے والا علم وہی علم ہے، خواہ دین کا یا دنیا کا، جس کی بنیاد وحی الہی پر ہو، جو آخرت بیسڈ ہو، قرآن بیسڈ ہو. اور اگر کوئی چیز قرآن بیسڈ نہیں ہے تو وہ انسانوں کو آخرت میں فائدہ نہیں دے سکتی. اور دنیا کی طرف کیوں ہم لپکتے ہیں؟ کیونکہ دنیا جلد ملنے والی، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا. جو وہ جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہتے تھے تو کہا گیا کیا تم دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے. سورۃ الدہر میں آتا ہے ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا.
اصل بات یہ کہ انسان کی اپنی نظر کوتاہ ہے، وہ صرف وقتی جلدی ملنے والی چیز اور ظاہر نظر آنے والی چیز کے دھوکے میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اصل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ جنت کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ بخاری کی حدیث میں آتا ہے لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، تم میں سے کسی کی جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک گز بھر جگہ، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے جب مومن فوت ہوتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو اپنا آخری انجام نظر آتا ہے، وہ جنت نظر آتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دنیا کے حالانکہ اپنے رشتہ دار چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، مال و متاع چھوڑ کے جا رہا ہے، سب کچھ چھوڑ رہا ہے، اس کو کوئی غم نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی آگے لے جاؤ، آگے لے جاؤ، مجھے پیچھے کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا پیچھے والے کیا بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں؟ ہائے بیچارہ یہ بھی چھوڑ گیا، اس نے ابھی یہ کھایا نہیں تھا، ابھی یہ پہنا نہیں تھا، ابھی یہ تو برتا ہی نہیں تھا، ابھی تو بچوں کی خوشیاں نہیں دیکھی تھی، ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا نہیں دیکھا تھا۔ پیچھے والے سارے دنیا کے پیمانوں سے ناپ رہے ہوتے ہیں جانے والے کے جانے کو، اور حسرت کر رہے ہوتے ہیں اور غم کر رہے ہوتے ہیں اور دکھ منا رہے ہوتے ہیں، ہائے بیچارے نے کیا دیکھا۔ یہی باتیں کرتے ہیں نا، ابھی تو اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، سارا کچھ دیکھ کے بھی ابھی کچھ نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جو مومن کی روح ہوتی ہے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا دنیا چھوڑنے کا، کیونکہ اس کو پتا ہے وہ اس سے بہتر جگہ جا رہا ہے۔ اسے کس بات کا غم؟ کیا چھوڑنے کا غم؟ وہ کہتے ہیں قدمونی قدمونی۔ کیوں کہا گیا کہ نیک ہے جنازہ تب بھی جلدی لے جاؤ، بد ہے تو تب بھی اٹھا کے اپنے کندھوں سے اتارو اس کو، نیک ہے تو اس کو کیوں روکا ہوا دنیا میں، اسے پہنچاؤ اس کی منزل پہ تاکہ وہ اس فائدے کو اٹھائے جو اس کے لیے آگے تیار ہے جنت میں۔ یعنی قبر میں اس کے لیے وہ کھڑکی جنت کی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اس کو راحت و آرام مل جاتا ہے، اس کے نیک اعمال اس کے دائیں بائیں آ جاتے ہیں، قرآن اس کا ساتھی ہوتا ہے، اس کو کوئی غم، کوئی تنہائی، کوئی وحشت کچھ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے پوری تیاری کی تھی، اس نے اسی کو تو ترجیح دی تھی، وہ اسی چیز کو تو زیادہ اہمیت دے رہا تھا، دنیا تو اس کے لیے سیکنڈری تھی، وہ سب کچھ یہیں کے لیے تو بھیج رہا تھا، یہیں کے لیے تو تیار کر رہا تھا۔ تو جب وہ وہاں پہنچ گیا تو اسے اس حقیر دنیا کو کیا کرنا کہ جس کی اگر کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ مچھر کے پر برابر نہ دیتا کسی کافر و مشرک کو۔ تو کہتے قدمونی قدمونی۔ لیکن اس کے برعکس جو کوتاہ نظر ہیں، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، ان کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، اسی لیے ہمیں وہ دعا سکھائی گئی نا، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور دنیا کو ہمارے لیے سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنانا۔ ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ہمارے غم کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے جو ہمارے دلوں کو گھن کی طرح چاٹ رہی، کیا ہے وہ غم، دنیا یا آخرت؟ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ساتھ سچ بولنے والے ہوں، ہم دوسروں کے سامنے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہائے ہمیں آخرت کی فکر ہے، لیکن ہم اپنے اندر سے پوچھیں، جب بھی کسی چیز کا غم لگے، جب بھی کسی چیز پر دکھ آئے، پریشانی ہو، فوراً سوچا کریں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہے، اصل مسئلہ آخرت ہے، اصل فکر کی چیز وہ ہے۔ لیکن جب ہمارے دل خالی ہی نہیں ہوتے یہاں کے غموں سے، یہاں کی فکروں سے، یہاں کی پریشانیوں سے، تو پھر وہ غم کبھی لگتا ہی نہیں۔ مومن کا غم دنیا نہیں ہوتی، مومن کا غم اور فکر آخرت ہوتی۔ مومن دنیا میں کسی چیز کے کھونے اور کسی چیز کے جانے پر اس طرح پریشان نہیں ہوتا جس طرح آخرت کے جانے پر۔ جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، ایسا ہے گویا گھر اور جو کچھ گھر میں سبھی برباد ہو گئے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پر کبھی غم کریں کہ ان کی نماز چلی گئی، اور پھر اپنے بارے میں کیا، اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، کہ جب ان کی آخرت کو کوئی نقصان پہنچتا تو ہمیں کوئی غم لگتا؟ کوئی غم نہیں لگتا ہمیں۔ اگر کوئی کسی نیکی سے محروم رہ جائے ہمارا دوست تو ہمیں کوئی غم نہیں لگتا کہ کیوں نیکی سے محروم رہا۔ لیکن اگر کسی کی دنیا چلی جائے تو ہم میں سے ہر ایک دکھ مناتا ہے، اور ہر ایک دکھی ہوتا ہے اس کے لیے، ہائے ہم تمہارے لیے سوری فیل کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو گیا۔ صحابہ کرام دوسری چیزوں پہ غم منایا کرتے تھے، جب کسی کی آخرت کو کوئی نقصان پہنچتا تو وہ اس وقت غمگین ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ دوسری جگہ آتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب فأعرض عمن تولى عن ذکرنا۔ یہ وہی بات ہے جیسے ہوا خیر مما یجمعون،
کچھ لوگوں کے لیے قرآن ہر چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے ہر وہ چیز بہتر ہے جسے اور سمیٹ رہے ہیں، اور وہ منہ موڑے ہوئے ہے اس ذکر سے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چلے نا کہ کوئی شخص اپنی جاب چھوڑ کے قرآن سیکھنے لگ گیا تو ہم کہیں گے ہائے بیچارہ، اتنے پیسے سیکریفائس کر دیے اور اپنا فیوچر برباد کر کے تو وہ کیا کر رہا ہے۔ اور اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ کسی شخص نے قرآن چھوڑ کے دنیا اختیار کر لی تو ہم سوچتے ہیں اچھا فیوچر تو سیکیور ہو گیا۔ یعنی ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی قرآن سے اعراض برتتا ہے تو ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ اور جب کوئی دنیا سے اعراض برتتا ہے تو ہم اس کو کیا ویلیو دیتے ہیں؟ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے، ہماری ترجیح کیا ہے، ہم کس چیز کو اہمیت دیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، جو منہ موڑتا ہے موڑے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے۔ کیوں منہ موڑ رہا ہے؟ کیونکہ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اسے دنیا کی زندگی چاہیے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، آخرت کا علم جو نہیں، پتہ جو نہیں وہ کیا ہے، دنیا جانتے ہیں لہٰذا دنیا ہی کو ویلیو کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، تیرے رب کو پتہ چل جاتا ہے جو بھی اس کی راہ چھوڑتا ہے، بھٹکتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون اس کے راستے پہ آ گیا ہے، ہدایت پا گیا ہے۔ میں سوچتی کہ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کا طالب علم بنایا، اور اللہ نے ہمارے دل میں یہ شوق جذبہ رکھا ہے اور محبت رکھتی ہے قرآن کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اہل القرآن کے ساتھ رکھے، ان کی صحبت میں رکھے اور اس کام پہ رکھے، اس کی خدمت میں رکھے، آمین۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ دوبارہ سے احساس ہو رہا ہے کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن رسول سے یہ کام لینا تھا ان کو اللہ نے 7 آسمانوں سے بھی اوپر وہاں لے گئے جہاں پہ جبریل نہیں جا سکتے تھے۔ تو اس سے ہمیں سارے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اصل میں تو قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے نا، کہ کتنی عظیم کتاب ہے، اور کتنا ہمیں اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ آج یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں یہ توفیق مل رہی ہے کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں اور اپنے اعمال میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی سے پھر آخرت کی کامیابی ہے۔ اور ہم یہ بھی میں آج دیکھ رہی تھی کہ کس قدر اہم ہے کہ انسان کی جو فوکس ہے اس دنیا میں، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس میں ہمارا جو سارا فوکس ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ آخرت ہونی چاہیے، اسی کو سوچ سامنے رکھ کے سارے عمل کرنے چاہیے، ہے نا۔ کتنا یہ آج کل کے زمانے میں یہ تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، سارے لوگوں کی کیا دوڑ کس طرف کی طرف ہے؟ دنیا کی طرف ہے، کوئی سوچتا بھی نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، قرآن میں آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے، بار بار، یعنی اس وقت سے جو ہم پڑھ رہے ہیں صورتیں، وہ اس میں سب میں کیا ہے مین جو سبق دیا جا رہا ہے کہ آخرت آنے والی ہے، حساب ہونے والا ہے، اور اس کے لیے تیاری کی جائے۔ تو بس ہمارا بھی فوکس پھر اب کیا ہونا چاہیے نا؟ آخرت۔ اللہم اجعل ہمی الآخرہ، کہ میرا ہم اور غم اور میری کوششیں ساری آخرت کے لیے ہوں، اور اس کے لیے بہترین جو ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے وہ قرآن ہی کے تھرو ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اور کھول دے، قرآن کے میسج ہمارے دلوں کے اندر چلا جائے۔ چلیے آگے، آمین۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور اللہ کی ملکیت تام ہے، مکمل ملکیت۔ ان چیزوں میں سے جس چیز کے ساتھ جو چاہے کرے، جب چاہے بنائے، جب چاہے ختم کر دے، ان سے جو چاہے کام لے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ ان کا اصل مالک وہی ہے۔ جہاں تک ہماری پوزیشن میں جو چیزیں ہیں ان کا تعلق ہے، مثلاً کچھ مال ہے آپ کے پاس، کوئی جیولری ہے، کوئی گھر ہے، کوئی لباس ہے، تو یہ ملکیت ناقص ہے۔ ایک ہوتی ہے ملکیت تام، وہ صرف اللہ کے لیے، اور ایک ہے ملکیت ناقص۔ ناقص کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس میں نقص ہے، کمی ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم اون کرتے ہیں یا ہم ان کے مالک ہیں تو مالک کامل نہیں ہے، ان پر ہماری پوری مرضی نہیں چلتی۔ مثلاً ایک چیز آپ نے ایک خاص وقت کے لیے لی ہوتی ہے اور عین اس وقت پر وہ چیز آپ کو دھوکہ دے جاتی ہے، وہ چلتی نہیں۔ چیز آپ کی ہے لیکن آپ کی مرضی پہ نہیں چل رہی، آپ اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، آپ اسے جہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں وہاں ہو ہی نہیں پا رہی۔ اسی طرح ان چیزوں کو کھونے سے
ضائع ہونے سے بھی آپ نہیں بچا سکتے. مثلاً مال ہے، آپ اس کے مالک ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو محفوظ رکھ سکیں ہمیشہ. پھر یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں استعمال کریں اور جیسے چاہیں کریں. کچھ تو انسان کی لمٹس ہیں، اس وجہ سے انسان نہیں استعمال کر سکتا. مثلا اگر آپ ڈھیر چیزیں کھانے کی خرید لائیں تو آپ ساری کھا ہی نہیں سکتے. ڈھیروں پکا کے بیٹھ جائیں، ختم ہی نہیں کر سکتے اس کو. تو لمٹس ہے نا. بھلے آپ مالک ہیں لیکن آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے پورا، اس کی ایک حد ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی چیز کے ساتھ اور شریعت آپ کو روک دیتی. مثلا اگر آپ چاہیں کہ آپ اپنے پیسوں کو جلا دیں تو اسلام آپ کو اجازت نہیں دے گا. آپ انہیں پھینک دیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مالک ہوں، میں جیسے چاہوں کروں. نہیں، آپ کو اجازت نہیں ایسا کرنے کی. تو آپ کی ملکیت ناقص ملکیت ہے جس میں آپ کو کلی اختیار اس پر حاصل نہیں، اور آپ ان چیزوں سے جو چاہیں وہ کر نہیں سکتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اس کا پورا مالک ہے، اور ان چیزوں کے ساتھ جو چاہے کرے. اور ان چیزوں میں انسان بھی ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، معدنیات ہوں، نباتات ہوں، سب کے سب اسی کے ہیں. اسی نے بنایا، اور ان سب چیزوں کو ایک مقصد کے ساتھ بنایا، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. اسی طرح انسان کو بھی اس نے بامقصد بنایا، اور انسان کی زندگی کا بھی ایک اینڈ ہے. تو کس مقصد کے لیے بنایا؟ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ بدلہ دے، جزا دے. کس کو؟ الذین اساءوا، ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا. کیا بدلہ؟ بما عملوا، جو بھی انہوں نے عمل کیے. ویجزی الذین احسنوا، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھا کیا. بالحسنى، عمدہ بدلہ، اچھا بدلہ. جزا کا لفظ جو ہے بدلے کے لیے آتا ہے، خیر کے لیے بھی اور شر کے لیے بھی. تو جزا کا کیا معنی ہے؟ خیر کے بدلے خیر اور شر کے بدلے شر، اس کو جزا کہتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ برا کرنے والوں کے لیے بما عملوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَمِلُوا نہیں کہا. کیا کہا؟ بالحسنى. کیوں؟ اس لیے کہ برائی کا بدلہ تو ویسی ہی برائی، لیکن اچھائی کا بدلہ ایک کے بدلے میں کم از کم 10 اور زیادہ 70 گنا، 700 گنا، اور اس سے بھی جتنا چاہے اللہ بڑھا دے. تو حسنہ کیا ہے؟ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، احسن کی مؤنث ہے، اور جمع کی وجہ سے، یعنی اعمال کے جمع ہونے کی وجہ سے اس کی صفت جو ہے پھر وہ واحد مؤنث، یعنی بہترین بدلہ. اور احسنوں کا مطلب کیا ہے؟ احسان کرنا، اچھا کرنا، حق سے بڑھ کر، یعنی خوبصورت طریقے سے کرنا، عمدہ طریقے سے کام کرنا. تو خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ ہی ان کا مالک ہے، اور اللہ ہی نے انسان کو بنایا ہے. اور یہ سارا کریشن پلان جو ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان جیسی مخلوق کو پیدا کر کے اختیار دیا جائے، اور پھر آخر میں ان کو ان کے اعمال کے مطابق اچھا یا برا بدلہ دیا جائے. اب آپ آسمان و زمین کی پوری تخلیق کو امیجن کریں، اس کی وسعتوں کو، جتنا بھی آپ کا ذہن وسیع ہے اتنا لے آئیں اس میں. یعنی 7 آسمان ہیں، اور پھر جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور پھر زمین ہے، اور زمین پر کیا کچھ مخلوق اللہ نے پیدا کی، اور یہ سب کچھ کس کے لیے بنایا؟ خلق لکم ما فی الارض جميعا. اور کم کو کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم سب کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب کیا ہوگا جب ہم سب اس زندگی کے اختتام کو پہنچیں گے؟ تو اس کے بعد ایک دن ہے یوم الدین، جس میں سب کو ان کا کیا پورا دیا جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے نا، جیسے ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک سٹیج بنتا ہے اور اس سٹیج پر مختلف لوگ آ کر کام کرتے ہیں، اور پھر اینڈ آف دا ڈے ایوارڈز دیے جاتے ہیں کہ کس کی پرفارمنس سب سے اچھی تھی، اس کے لیے بہترین ایوارڈ، اور کس کی اس سے کمتر، اور کس کی پور، اور کس نے اپنا رول پلے ہی نہیں کیا صحیح طور پر. تو آپ دیکھیے کہ اس ساری کریشن پلان کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارا ٹیسٹ،
آسمان اور زمین اور سورج اور چاند ستارے یہ سب مل کر ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ان سب چیزوں کے صحیح وقت پر کام کرنے سے ہمیں رزق روزی ملتی ہے، ہم سانس لے سکتے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں اور ہم اپنی مرضیاں کر سکتے ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز بھی اپنا کام نہ کرے، سورج ہی اپنا کام نہ کرے، تو زندگی باقی نہیں رہ سکتی. زمین ہی اپنی حد کے اندر نہ رہے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ سب کچھ جو اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، للہ ہی وہ مالک ہے اور اس کے کنٹرول میں ہے سب کچھ، تاکہ ہم آرام سے جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اور پھر اس کرنے کے بعد خاتمہ نہیں ہے، جزا کا دن ہے، اور پھر اصل زندگی شروع ہوگی، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں. اور اس ساری کریشن کا مقصد، اس سارے پلان کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ان بندوں کو چن رہا ہے، ان کو چھانٹ کر الگ کر رہا ہے کہ جو اس قابل ہوں کہ وہ اللہ کا انعام پا سکیں. لیکن ہم اس اصل مقصد اور اصل نقطے کو بھولے ہوئے ہیں. ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب مزے کر رہے ہیں، جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ سب کچھ کیوں مجھے کرنے دیا جا رہا ہے، اور اس کا انجام اور اختتام کیا، اینڈ کیا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے. ہم سب کے لیے اس میں غور و فکر کا مقام ہے. کبھی آسمان کو دیکھ کر سوچا کریں کہ یہ اس لیے بنا کہ میرا امتحان ہو، یہ زمین اس لیے میرے پاؤں کے نیچے جمی ہوئی کہ میرا امتحان ہو، یہ مختلف چیزوں کو استعمال کرنے کی طاقت اللہ نے مجھے اس لیے دی کہ میں کرتی کیا ہوں. میرے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتے سوتے جاگتے لوگوں سے معاملہ کرتے ہر وقت فرشتے ساتھ لگے ہوئے جو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ میں کر کیا رہی ہوں. اور اینڈ آف دا ڈے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر نتیجہ ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. لیکن کس قدر غافل ہے انسان کہ اس نتیجے سے بے خبر ہو کر صرف جانوروں کی طرح چل رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اور انجام کو بھولا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے نا جیسے اللہ نے آسمان اور زمین کی ہر چیز کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ ذرا کرنے دو اس انسان کو جو یہ کر رہا ہے، تاکہ پھر اس کو اینڈ آف دا ڈے اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے. یہ جو لی ہے نا، لی اجزیہ، یہ لام تعلیل کا ہے. تاکہ ذرا غور کیجیے آیت پر، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کے پاس ہے، اختیار اس کا ہے، وہ جیسے چاہے ان کو رکھے ہوئے، وہ اپنی مرضی کے مطابق ان سب کو کنٹرول میں رکھے ہوئے، ہر چیز تھمی ہوئی ہے. ورنہ انسان جو کچھ کر رہا ہے، آسمان گر پڑے، زمین پھٹ پڑے، پہاڑ گر پڑے انسان کی نافرمانیوں پر، زیادتیوں پر. لیکن اللہ نے ہر چیز کو روک کر رکھا، کیونکہ وہ مالک ہے نا، اس نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے تاکہ کر لے انسان جو کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو بدلہ ملنے والا ہے، اس کو جزا یا سزا دی جانے والی. اب اتنی سہولتیں فراہم کر کے تو کوئی کام ہے نا جو اللہ تعالیٰ لینا چاہتے. ایسے تو نہیں ہر چیز کو کنٹرول میں رکھا ہوا کہ سورج تم بھی نہ گرنا اور زمین تم بھی نہ پھٹنا اور ہوا تم چلتی رہو اور بادلوں آتے رہو اور بارش برستی رہے اور زمین سبزہ اگاتی رہے اور انسان کھاتا رہے اور شکر بھی نہ ادا کرے اور اسی کو بھول جائے جس نے یہ سب کچھ بنایا انسان کے لیے، سب کچھ سجایا، اسی کو یاد نہ کرے. یعنی انسان کو اپنی مرضی اور اپنی کوشش کرنے کے لیے پورا ایک ماحول مہیا کر دیا گیا ہے، ہر چیز فراہم کر دی گئی ہے، اس کو عقل بھی دے دی گئی، اختیارات بھی، جذبات، ہر ایک چیز متناسب بنا کے اس کو اب چھوڑ دیا گیا ہے اور ایک لمٹ رکھ دی گئی، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، جو کرنا ہے کر لو. اور ہر دن وہ دن کم ہو رہا ہے، وہ زندگی گھلتی چلی جا رہی، اور بہت جلد یہ سب کچھ ایک اختتام کو پہنچ جائے گا. اور پھر یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ آسمان و زمین کے ان بے پناہ وسائل کا استعمال ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا ان کو حق کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اور کتنا ان کو ضائع کر رہے ہیں، اور کیسی کیسی زیادتیاں انسانوں کو تو چھوڑیں دیگر مخلوقات پہ کر رہے ہیں. کیا ان سب چیزوں کا حساب نہ ہوگا، پوچھ نہ ہوگی، بدلہ نہ دیا جائے گا؟ کیا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ جیسے آپ اپنے گھر کے مالک ہوتے ہیں، اگر آپ کسی کو کرائے پر دیتے ہیں تو ساری لسٹ بنا کے دیتے ہیں کہ کیا کیا آپ رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور پھر جب کانٹریکٹ ختم ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں کو کس طرح استعمال کیا، کہیں توڑ پھوڑ تو نہیں کی، ضائع تو نہیں کیا، ان میں تبدیلی تو نہیں کر دی، اور پھر پورا حساب ہوتا ہے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، کون ہے یہ اچھا کرنے والے؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة
هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یجتنبون، جو اجتناب کرتے ہیں. اب ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ اچھے کام کرتے ہیں تو کوئی کرنے والے کاموں کی لسٹ دی جائے گی، لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں پر کرنے والے کاموں سے زیادہ بچنے والے کاموں کی لسٹ دی گئی. اچھا کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ برے کاموں سے بچے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں یجتنبون، جو اجتناب کرتے ہیں، یعنی دور رہتے ہیں. ترجمے میں لکھ لیجئے، دور رہتے ہیں، بچ کے رہتے ہیں، پاس بھی نہیں پٹکتے. کس کے؟ کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے. کبائر کبیرت ان کی جمع ہے. بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں کہ کہیں ان میں پڑھ کر ہم میلے نہ ہو جائیں، گندے نہ ہو جائیں. پاس بھی نہیں پٹکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں آگے کیچڑ ہے تو آپ پہلے سے ہی تدبیر کرنے لگتے ہیں کہ میں پھر کون سا راستہ اختیار کروں کہ وہ چھینٹے مجھ پہ نہ پڑے. تو اس کے اندر سے گزرنا تو دور کی بات، اس کے پاس سے گزرنا تو دور کی بات، وہ بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. وہ اس راستے پہ نہیں جاتے جہاں ایسی برائیوں کا ارتکاب ہو رہا ہو. یجتنبون کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے بچ کے رہتے ہیں. اور بڑے گناہ، ان کے بارے میں پیچھے کئی دفعہ گزر چکا ہے، سورۃ الشورى میں بھی گزرا اور اسی طرح سورۃ النساء میں بھی آپ نے پڑھا. سورۃ الشورى میں آتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. اور سورۃ النساء میں آتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. تو کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالی کی طرف سے اس کے مرتکب پر لعنت کی گئی ہو، یا اللہ کی ناراضگی اور غصے کا اظہار ہو، یا اس کے مرتکب سے اللہ بری ذمہ ہو، یا پھر یہ کہ اس گناہ کی سزا دنیا یا آخرت میں بتائی گئی ہو. تو یہ سب گناہ کبیرہ. اسی طرح چھوٹے گناہ جن پر عموماً لعنت یا غضب یا ناراضگی یا برات یا عقوبت کی بات نہیں بھی ہوتی، اگر ان پر اصرار کیا جائے اور انہیں جان بوجھ کے بار بار کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں. تو آپ 20 ایسے گناہوں کی لسٹ بنائیے جنہیں کبیرہ کہا گیا ہے. ہیں تو زیادہ لیکن کم از کم 20 کی دہرائی کر لیجئے. تو الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ جو بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں. والفواحش، اور فواحش سے بھی، فاحشت ان کی جمع. اور فواحش کیا ہے؟ بے حیائی کی باتیں، کھلی برائیاں. قرآن پاک میں زنا کے لیے فاحشہ کا لفظ آتا ہے. زنا کے بارے میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو کیونکہ وہ کیا ہے؟ بے حیائی کا کام ہے. لا تقربوا یعنی یجتنبون. پھر عمل قوم لوط، ہومو سیکشولیٹی، اس کو بھی قرآن پاک میں فاحشہ کہا گیا. قوم لوط کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین. پھر اسی طرح محرمات سے نکاح، اسے بھی فاحشہ قرار دیا گیا. ولا تنکحوا ما نکح آباءکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا الا اللمم، مگر تھوڑی سی چیز، یعنی کبائر نہیں بلکہ صغیرہ میں سے کوئی اکا دکا گناہ، کیونکہ انسان فرشتہ تو ہے نہیں، غلطی تو اس سے ہوگی. تو وہ لوگ جن سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں. لمم کا تعلق فواحش سے بھی ہے اور لمم کا تعلق اسم سے بھی ہے، کبائر سے بھی ہے. اور لمم کہتے ہیں کسی چیز کی تھوڑی سی مقدار. علم بالمکان ہوتا ہے کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا، یعنی معمولی گناہ، یعنی معصیت کے قریب جانا یا ارادہ کرنا اور پھر اس کو چھوڑ دینا، ارتکاب نہیں کرنا. جیسے کسی نامحرم کو بار بار دیکھنا جو ہے وہ گناہ پر اصرار ہے، اور آخری حد کو پہنچنا کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے. اسی طرح بے حیائی کے اور جو بھی کام ہے تو ان کا جو آغاز ہے وہ لمم ہے، لیکن اس پر اصرار کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی اکا دکا کہیں
انسان سے غلطی ہوئی اور پھر انسان پلٹ گیا، اس راستے کو چھوڑ گیا، اسے اختیار نہیں کیا، تو الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ مغفرت کیا ہوتی؟ ستر الذنب والتجاوز عنہ، گناہ کو ڈھانپنا اور اس سے تجاوز کرنا، یعنی ایسے لوگ جن سے چھوٹی موٹی برائیاں ہوتی رہیں یا انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی بڑی برائی ہو گئی، پھر وہ پلٹ آئے، گناہ چھوڑ دیا، بخشش مانگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، جب چاہے بخش دے۔ اور بخشش کیا ہے؟ کہ انسان کے گناہوں کو ڈھانپ دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگوں سے چھپا دے، کیونکہ گناہ عیب ہے نا، تو ان عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ اور مغفرت کا لفظ جو ہے یہ مغفر سے ہے، اور مغفر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہیلمٹ ہوتا ہے، جنگ میں پہنا کرتے تھے لوگ لوہے کی ٹوپی، کہ جس کی وجہ سے تیر اور ایسی چیزیں سر کو نہیں لگتی تھی، سر بچ جاتا تھا، کیونکہ سر ایسی جگہ اگر اس کو کوئی چوٹ لگ جائے تو پھر انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح مغفر جو ہے وہ نقصان دہ چیزوں سے سر کو بچاتا ہے، جیسے ہیلمٹ ہے وہ سر کو چوٹ لگنے سے یا سر کو نقصان پہنچنے سے بچاتا ہے، تو اسی طرح مغفرت انسان کی عزت کو بچانے والی ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے کہ انسان دنیا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے رسوا نہیں ہوتا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ قد سترتها علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں بھی تیرا یہ گناہ چھپایا تھا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور میں اس کو آج بھی تیرے لیے بخش رہا ہوں۔ یہ ہے واسع المغفرہ، کہ اس کی مغفرت صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ جن پر انسان کو دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اسی طرح آخرت میں بھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو سزا سے بچاتا ہے اور رسوائی سے بچاتا ہے، تو اسی طرح آخرت میں بھی بچائے گا۔ اس کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ اگر کسی انسان کے اتنے بھی گناہ ہو جائیں کہ جس سے زمین بھر جائے، تو اللہ تعالیٰ اسی قدر مغفرت سے اس کو ڈھانپ سکتا ہے، ہاں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، ان گناہوں سے باز آ جائے، کیونکہ گناہوں پر اصرار انسان کے لیے ہلاکت خیز ہے، نقصان دہ ہے۔ جو ہی احساس ہو انسان کو یہ چیز ٹھیک نہیں، غلط ہے، تو فوراً پلٹ جائے، توبہ کر لے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، الا یہ کہ انسان کمپلیٹلی اس کو چھوڑ دے، اور باقی گناہ جو ہیں اگر انسان کے اندر ایمان ہے تو جہنم میں جانے کے بعد شفاعت کے ذریعے یا کسی بھی طرح وہ بالآخر نکال لیا جائے گا۔ اسی لیے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر 53 میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور عام قاعدہ کیا ہے کہ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو صغیرہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں کے ذریعے بھی مٹتے رہتے ہیں۔ یعنی انسان سے کوئی غلطی ہوئی، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو یہ نیکیاں اس کی برائیوں کو بھی دھو ڈالتی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جیسے بخاری کی حدیث میں آتا ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کفارہ ہے ان دو عمروں کے بیچ میں ہونے والے گناہوں کا۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ اگر انسان کبائر سے اجتناب کرتا ہے تو صغائر کس سے معاف ہوتے ہیں؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز جو ہے اس کے بیچ کے وقفے میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے غلطیوں گناہوں کو جو انسان ہونے کے ناطے اس سے ہو جاتی ہیں، بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی بلا ارادہ، تو ان کو دھو ڈالتے۔ پھر اسی طرح ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ، ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان، وہ کیا ہے؟ بیچ کے گناہوں کا کفارہ۔ لیکن شرط کیا؟ اذا اجتنبت الکبائر، اگر انسان کبائر سے اجتناب کرے، ان سے دور رہے، بچ کے رہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ پھر فرمایا ہوا اعلم بکم، وہ زیادہ جانتا ہے تم کو، خوب جانتا ہے تم کو، اذ انشأکم، جب اس نے پرورش کی تمہاری، من الارض، زمین سے، جب اس نے پیدا کیا تم کو، اٹھایا تم کو زمین سے،
یہ کب ہوا تھا؟ زمین سے کب اٹھا تھا انسان؟ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مٹی سے بنایا تھا. خلقہ من تراب، پھر وہ طین بنی، پھر وہ صلصال بنی، پھر وہ انسانی جسم بنی، پھر اس میں روح پھونکی اور پھر اس سے ان کی نسل چلائی. اذ انشأکم من الارض واذ انتم، اور جب کہ تم اجنتن، جنین تھے. جنین کہتے ہیں پیٹ کے بچے کو. جنین ویسے جن سے چھپی ہوئی چیز، تو پیٹ کا بچہ چھپا ہوا ہی ہوتا ہے نا. جب کہ تم چھپے ہوئے تھے فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. اب اجنہ بھی جمع ہے، بطون بھی جمع ہے، امہات بھی جمع ہے. اجنہ جنین کی جمع، بطون بطن کی جمع، اور امہات کی جمع. یعنی اللہ تمہارے سارے حالات کو خوب جانتا ہے. وہ تمہیں بہت قدیم زمانے سے جانتا ہے، جب ابھی تم مٹی میں تھے اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، جب تمہیں کوئی اور جانتا ہی نہیں تھا. ہم خود بھی خود کو نہیں جانتے تھے اس وقت. ہماری ماں بھی ہمیں نہیں جانتی تھی جب ہم اس کے پیٹ میں تھے کہ ہم کون ہیں، لیکن اللہ ہمیں اس وقت بھی جانتا تھا. اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے. تم اس سے کہاں چھپ سکتے ہو؟ اور جنین قبر کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ماں کے پیٹ کی طرح ہی ہے. زمین ماں کی طرح ہے اور اسی سے ہم نکلے ہیں اور اسی کی طرف پھر سمٹ جائیں گے. تو اس وقت بھی اللہ ہی ہم کو جانتا ہوگا ہمارا کون سا ذرہ کہاں چھپا ہوا ہے، کہاں بھاگیں گے، کہاں چھپیں گے، پلٹنا اسی کی طرف ہے. فلا تزکوا انفسکم، تو نہ پاک سمجھو اپنے آپ کو، نہ پاک کہو اپنے آپ کو. اور یہاں اس کا یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ مت تزکیہ کرو اپنا، کیونکہ تزکیہ کرنا تو ضروری ہے. ایک تزکیہ ہوتا ہے عمل سے اور ایک ہوتا ہے قول سے. تزکیہ کا کیا معنی ہے؟ زکا یزکی، تزکیہ پاک کرنا. ایک تزکیہ ہے زبان سے، کرنا کرانا کچھ نہیں، زبان سے بڑی بڑی باتیں کرنا کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نیکیاں جتا جتا کے ثابت کر کے خود کو پاک ثابت کریں. اس سے اللہ کوئی راضی نہیں ہوتا. اپنی نیکیوں پہ اترانا یا خود ستائی کرنا یا نمائش کرنا، اس سے روکا جا رہا ہے. اس سے نہیں کہ تم عمل سے تزکیہ نہ کرو، کیونکہ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. یعنی وہ کس سے کیا؟ عمل سے کیا، صرف باتوں سے نہیں. تو باتوں کا تزکیہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ہم جتنی مرضی اپنی صفائی میں باتیں کر لیں، اللہ کو باتوں سے کوئی راضی نہیں کر سکتا. فلا تزکوا انفسکم، اپنی نیکیوں پہ مت اتراؤ. مت یہ کہو کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے حج کیا، میں نے روزہ رکھا، میں نے صدقہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ایسی باتیں ہر وقت اپنی نیکیوں کے تذکرے اللہ کو پسند نہیں. ہوا اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے. کس کو؟ بمن، اس کو جو اتقا، تقوی اختیار کرے. اللہ کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے، کون تزکیہ کر رہا ہے واقعی حقیقی اپنا. ہمارے بتانے سے کیا ہوگا؟ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ کتنے دیندار ہو تم؟ اللہ کو بتاتے ہو، اس کو نہیں پتا جو تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب جانتا ہے. اس سے کیا چھپاؤ گے؟ فلا تزکوا انفسکم. قرآن پاک میں اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاک بتاتے ہیں؟ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. یعنی اپنی زبان سے خود کو پاک بتانے سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے جس سے انسان کے اندر نیکی کی استطاعت ہوتی ہے. اسی لیے ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا کہ جس میں نیکی کی نمائش ہو. مثلا حضرت زینب بنت ابی سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والدین نے ان کا نام برہ رکھا. اور برہ کا کیا مطلب ہے؟ نیکوکار، نیک بی بی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فلا تزکوا انفسکم، ان کو اس نام کے رکھنے سے منع کیا اور ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے کہ جس میں اخلاص ہو، جو خالصتاً اس کے لیے کیا جائے اور جس میں اپنی نیکیوں کی نمائش نہ ہو. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں لوگوں نے جو دین کی بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں، ان میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ایسے چھپے ہوئے عمل ہیں کہ جن کی برکت سے لوگوں کے اندر خیر پھیلی.
آج ہمارا حال کیا ہے؟ چھوٹا سا کام کرے اور بعض اوقات نہ بھی کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ سب کو پتہ چل جائے اور تعریف ہو ہماری اور ہم نیکی میں مشہور ہوں۔ تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، ایک جنگ تھی جو مسلمانوں نے رومیوں کے خلاف لڑی اور اس کی قیادت مسلمہ کر رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک شہر کو گھیرا ہوا تھا جس کے ارد گرد بہت بڑی فصیل تھی، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب کئی مہینوں کے لیے محاصرہ جاری رہا لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی۔ تو اتنے میں ایک رات کو ایک مسلمان سپاہی قائد لشکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اس کے ایک حصے میں سوراخ کر لیا ہے، وہ سوراخ بس اتنا ہے کہ جس میں ایک پتلا سا سپاہی اندر جا کے فصیل کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ اب اندر جانا کیا تھا؟ موت کے منہ میں جانا۔ بہرحال رات کا وقت تھا تو ایک شخص نے حامی بھری اور اس نے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں، اور وہ اندر گیا اور اس نے جا کے دروازہ کھول دیا اور یوں سارے مسلمان اندر داخل ہو گئے اور شہر فتح ہو گیا۔ اب وہ اس شخص کا اتنا بڑا کارنامہ تھا اور اتنا بڑا رسک لے کے وہ اندر داخل ہوا تھا تو سب کو یہ تھا کہ پتہ نہیں وہ کون ہے۔ تو بہرحال مسلمہ نے اعلان کروایا کہ وہ کون ہے شخص جس نے یہ کام کیا۔ ایک دن فوج میں اعلان ہوا، کوئی نہ بولا، دوسرے دن کوئی نہ بولا، کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ پھر کیا ہوا، ایک دن جو امیر تھا وہ تنہا تھا تو ایک شخص منہ پہ کچھ لپیٹ کے تو اس کے سامنے آیا، کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو جس نے یہ کام کیا تھا، لیکن میں صرف اس وقت یہ بات بتاؤں گا اگر تم میری 3 باتیں مانو گے۔ نمبر 1 یہ کہ اس کو اس کام کا کوئی صلہ نہ دیا جائے، نمبر 2 اسے دوبارہ نہ بلایا جائے، نمبر 3 اس کا نام نہ پوچھا جائے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں۔ اس نے وہ ڈھاٹا اتارا اور اس نے کہا یہ میں ہوں، اور یہ کہہ کے فوراً واپس چلا گیا، کیونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا کہ امیر لشکر اسے دوبارہ نہیں بلائے گا، نہ اس کے بارے میں کسی کو بتائے گا، نہ اس پر وہ اس سے کوئی اجر دے گا۔ اور پھر دوبارہ غائب ہو گیا وہ شخص، کیونکہ وہ اس کام کا اجر اور صلہ صرف اللہ سے لینا چاہتا تھا۔ وہ یہ بتانا ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں کون ہوں، کیونکہ اسے بندوں سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ایسے ہی لوگوں کی قربانیاں اور ایسے ہی لوگوں کے کام دنیا والوں کے لیے برکت اور خیر اور عافیت کا ذریعہ بنے۔ آج مسلمانوں کے کام میں برکت کیوں نہیں؟ ہم چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں، اس وقت تک چین نہیں پاتے جب تک کہ کوئی ہمیں شاباش نہ دے دے، جب تک ہمارا نام کہیں نہ لگ جائے، جب تک ہمارا ذکر نہ ہو جائے۔ اور اگر ہمارا ذکر نہ ہو تو ہم کام کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اکنالج ہی نہیں کر رہا، تو پھر کس لیے کرے؟ یہاں تو کوئی اپریسیشن ہی نہیں ہے، یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، یہاں تو ہماری کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، ہم بھلا کیوں کام کریں؟ جب ہم بندوں کے لیے کام کرتے ہیں تو ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کو پھر اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون اس کو کیا دے رہا ہے۔ پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جس کے لیے اللہ کی ذات ہر چیز کا نعم البدل ہو جائے، اس کو پھر کسی کے ریکگنائز کرنے، تعریف کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ اسے پتا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہے نا۔ کسی کو نہ بھی پتا چلے تو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ اس نے تو دیکھ لیا ہے۔ اور کسی بھی شخص کا عمل اس وقت تک خالص نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے طور پر یہ کوشش نہ کرے کہ جیسے اپنی برائی کو چھپاتا ہے ایسے ہی اپنی نیکی چھپائے۔ ہم برائی کر کے چھپاتے ہیں نا، کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً کور کرتے، ڈھانپتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ اصل میں ہمارا نفس جو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا، اور اس کے ساتھ شیطان جو ہمیں چین نہیں لینے دیتا۔ اللہ کے ہاں چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا ہو سکتا ہے اگر اخلاص ہے، اور بہت بڑا عمل بہت چھوٹا ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص شامل نہیں۔ تو 3 چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ایک ہے ریاکاری، ایک ہے سمعہ، اور ایک ہے عجب۔ ریاکاری، سمعہ اور عجب۔ ریاکاری کیا ہے؟ ریا کا لفظ رآ سے ہے، دکھاوا، کہ انسان کوئی بھی کام کرے تو اس کا کیا دل چاہے کوئی دیکھ لے اس کو، بس اب کسی کو نظر آ جائے، نوٹس کر لے کوئی، تو نوٹس کرانے کے لیے وہ عمل کرے، اور اگر کوئی نوٹس نہ کرے تو کام ہی نہ کرے، کوئی نہیں دیکھ رہا چلو گھر۔ تو ریاکاری سے بچنا ضروری ہے۔ سمعہ کیا ہے؟ سمعہ کا لفظ جو ہے سماعت سے، سننا، اس میں کام نہیں ہوتا، اس میں انسان ایسی باتیں منہ سے بولتا رہتا ہے کہ جس سے دوسرے اس کے بارے میں بڑا اچھا امپریشن لیں، یعنی اس کی نہ تو نیت اور نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے، یعنی وہ سنواتا رہتا ہے نا دوسروں کو۔ مثلاً ایسی باتوں کا اظہار کرنا جو اس کی نیت میں ہے ہی کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس نے کوئی نیک کام کرنے کی نیت سچی نہیں کی، ارادہ نہیں کیا، لیکن بیٹھ کے تذکرہ اس لیے کرتے رہنا تاکہ دوسرے پر اچھا امپریشن پڑے کہ اس کے اندر لوگوں کی کتنی بھلائی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص لوگوں کا تذکرہ کرتا رہے، بھائی بیچارے غریب لوگ اور ان کا کیا حال ہے اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور
معلوم نہیں لوگ کیوں نہیں ان کا خیال رکھتے. یعنی اس قسم کی باتیں کرنا کہ جس سے لوگوں پہ یہ امپریشن پڑے کہ اس کے دل میں تو غریبوں کا بڑا ہی درد ہے، حالانکہ اندر کچھ بھی نہیں، صرف اپنا امپریشن بنانے کے لیے باتیں کر رہا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں اس نے. تو ایسی باتیں سناتے رہنا، یعنی صرف بول بول کے اپنا امپریشن بنانا. اور عجب کا لفظ کس سے ہے؟ تعجب سے. اپنی نیکیوں پہ خود ہی خوش ہونا، اپنی نیکیوں پر خوش ہونا، یعنی خود بھی امپریس ہونا اور پھر دوسروں کو اس سے ون وے اور دی ادر، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امپریس کرنے کی کوشش کرنا. اس میں صرف بولنا نہیں شامل ہوتا. سمع میں کیا ہے؟ بولنا شامل ہوتا ہے، یا لوگوں سے اپنی تعریف سننے کا منتظر رہنا. اور عجب کیا ہے؟ خود اپنی نیکیوں پر راضی ہو جانا اور خوش ہونا، اور پھر اگر کوئی ذرا سی بات کرے تو اس پر آپے سے باہر ہو جانا، یعنی اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا. اور پھر کس طرح ذکر کرنا، دیکھو فلاں تو کچھ کرتا ہی نہیں، اور فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہیں جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی ہیں لیکن سارا کچھ برباد کر دینے کے لیے کافی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک مت ثابت کرو، ایسے امپریشن مت بٹھاؤ کہ جس سے لوگ سمجھے کہ واہ واہ کیا بڑا کام کیا، حالانکہ اندر سے خالی ہو، کچھ بھی نہ کیا ہو. تو لوگوں کی نظروں میں جچنے کی کوشش کرنا، اور پھر اسی پہ مطمئن ہو جانا کہ ہم تو بہت کچھ کیے ہوئے ہیں. ایسی حرکتیں انسان کے لیے خیر کے راستے میں آگے بڑھنے کا راستہ روک دیتی ہیں. انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر ہم ہر وقت بیٹھ کے اپنی نیکیوں کا چرچا کرتے رہیں تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ کتنا دل خوش ہو جائے گا، اور پھر آگے کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ پہلے ہی بہت کچھ ہے. ابن مسعود اپنے طالب علموں کو نصیحت کرتے تھے، یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے تھے کہ اگر تمہاری نیت ان تینوں میں سے ایک ہے تو علم حاصل مت کرو. یعنی علم حاصل کر رہے ہو اور اگر نیت میں ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں تمہارا سیکھنے کا. نمبر 1، لا علم کو شرمندہ کرنا، یعنی جس کے پاس علم نہیں اس کو شرمندہ کرنا کہ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. نمبر 2، فقہا کے ساتھ یا علماء کے ساتھ بحث کرنا، یعنی علم والوں سے بحثیں کرنا کہ مجھے ذرا آ جائے نا تو پھر میں فلاں فلاں کو ایسا منہ توڑ جواب دوں گا اور اس کو ثابت کر دکھاؤں گا کہ مجھے دیکھو کتنا کچھ آتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ لوگ اپنے چہرے تمہاری طرف کریں، اس لیے سیکھنا کہ علم کے ذریعے ایک شان بنے اور پھر میں لوگوں کی توجہ کھینچوں کہ لوگ میرے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور کہیں دیکھو کتنا بڑا اسکالر جا رہا ہے، کیسا بڑا عالم جا رہا ہے. ابن القیم کہتے ہیں جو بھی عمل اخلاص کے بغیر ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک مسافر اپنے ساتھ پانی والے جگ میں مٹی اٹھائے پھرتا ہے اور اس کا اٹھانا سوائے بوجھ کے اور کچھ نہیں، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. یعنی آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں اور پانی چاہیے راستے، پانی کی بوتل میں آپ نے کیا بھرا ہوا ہے؟ مٹی بھری ہوئی ہے، اور اس کو اٹھائے پھرتے ہیں اور جب آپ کو پیاس لگے گی تو آپ کیا پیئیں گے اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ جو اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہے، بڑی بڑی باتیں کرنا اپنی نیکیوں کی، یہ چیز انسان کو نقصان دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو سب تقوی کے حال پتہ ہے، دلوں میں کیا ہے وہ سب جانتا ہے. دیکھیے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے نا شیطان نیکی کے کام سے روکنے کے لیے، وہ ایک منفی بات ہے. کل کی بات کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں تو ہم یہ بتانے میں تو بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم کوئی لینگویج کورس کر رہے ہیں یا ہم کوئی دنیا کی کوئی پڑھائی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. لیکن جب قرآن کے بارے میں بتانے کی بات آتی ہے تو ہمیں اندر اندر سے ایک شرمندگی سی ہوتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. اس پر اطمینان اور اعتماد ہونا چاہیے اور لوگوں کو دعوت بھی دینی چاہیے. لیکن جو چیز ناپسندیدہ ہو سکتی ہے اس میں وہ یہ، جیسے ابھی ابن مسعود کی اپنے طالب علموں کو نصیحت کہ لوگوں کو یہ ثابت کرنا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے اور ان کی ہر بات ٹوکنا اور کاٹنا اور ان کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی ضرور مشورہ دینا اور بے موقع تبلیغ کرنا. جیسے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں لوگ قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، پھر نیا نیا جذبہ تازہ ہوتا ہے، پھر عید کے موقع پر ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر ہر ایک کے اوپر بیٹھ کے تو تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں، فلاں ایسا اور فلاں ایسا ہے. کیونکہ ہمیں نیا نیا علم ملا ہوتا ہے تو پھر ہمارے اندر وہ سماتا نہیں اور ہم ہر ایک کو حلال حرام کے فتوے بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دین کا سیکھنا یہ بھی فرض ہے، سکھانا بھی فرض ہے، پھیلانا بھی، لوگوں کو اس طرف دعوت دینا، یہ سب کام ضروری. یہ بول کر ہی بتائے جائیں گے اور اس میں کوئی ریاکاری کی غرض سے نہیں بول کے بتائے جائیں گے. یہاں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے نا وہ اس کانٹیکس میں ہے کہ انسان
کرے کچھ نہیں اور امپریشن بنانے کے لیے باتیں بنائے یا اپنے دل میں خوش رہے، جس سے نیکیوں کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے، اور کچھ چھوٹا موٹا کسی کی خدمت کر دے یا کوئی کام کر دے تو اس کو زمانے بھر میں مشہور کرے۔ اب کیا ہوتا ہے، مثلا اگر ہم کسی کے ساتھ تھوڑا سا بھی احسان کر دیتے ہیں نا، تو پھر ہمیں چین نہیں آتا جب تک ہم کسی سے ذکر نہ کر بیٹھے۔ اب یہاں پر جس سپاہی کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، اس نے کیا کہا کہ میرا نام نہ کسی کو پتا چلے، مجھے آپ دوبارہ نہ بلائیں، مجھے اس پر انعام نہ دیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم اپنے اعمال کو اس روشنی میں دیکھیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کو کتنا سمیٹ سکتے ہیں، کہاں تک اپنے اس عمل کو چھپا سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ ہم زبانی بول کے کہتے ہیں ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، بلکہ کیا کرتے ہیں، ایسے گھما پھرا کے باتیں کریں گے کہ جس سے وہ جو اصل نیت اور مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، لیکن بظاہر پھر اور بھی اچھے بنے رہیں کہ جیسے ہم کو احسان نہیں جتا رہے، حالانکہ وہ بھی ایک چھپا ہوا احسان جتانا ہی ہوتا ہے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ اپنے اندر کتنا اخلاص ہے ہمارے، یہ ہم باہر کسی سے نہیں پوچھ سکتے، ہم اپنے آپ سے ہی پوچھیں کہ میرے اندر نیکی کو چھپانے کا یا چھپا کر کرنے کا، یا نیکی ہو جائے تو اس کے چھپے رہنے کا کتنا شوق ہے؟ کیا اسی درجے میں جتنا برائی ہو جائے تو اس کے چھپانے کا شوق ہے؟ کیونکہ مغفرت کے معنی میں کیا آتا ہے کہ اللہ ہمارے عیب ڈھانپ دے، ہاں؟ تو اسی طرح کیا ہم کسی کے ساتھ احسان کر کے، نیکی کر کے اس کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے کھلنے کو ناپسند کرتے ہیں، یا اس پر خوش ہوتے ہیں؟ کھلنے پہ خوش ہوتے ہیں یا چھپانے پہ خوش ہوتے ہیں؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ قدرتی بات ہے، بعض اوقات ہم چھپا کے کام کرتے ہیں، چھپانا ہی چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح کھل جاتا ہے، کیونکہ نیکی کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، آپ نہ بھی چاہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے لیک آؤٹ ہو ہی جاتی ہے۔ اسی طرح برائی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، لیکن وہ تو ایک بات کی بات ہے نا، وہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ کسی سے تعریف چاہیں، لیکن وہ کیا ہوا جب آپ نے کیا تو وہ لوگ آپ کے چاہنے کے بغیر شروع ہو گئے، اب آپ ان کو تو نہیں روک سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہی بات آپ سے پوچھی تھی تو آپ نے فرمایا یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری، وہ آپ کی کوشش کے بغیر آپ کو پلٹ کے فیڈ بیک مل گئی۔ اور ایک کیا ہے کہ انسان تھوڑا سا کر کے پھر چاروں طرف کان لگائے، نگاہیں دوڑائے کہ اچھا اب دوسرے کیا کر رہے ہیں، کیا ان کا ری ایکشن ہے، اس کے بعد اب مجھے کیا سمجھیں گے۔ اور یہ چیز انسان کے لیے اتنی ہلاکت خیز ہے کہ انسان اصل مقصد اور اصل کام چھوڑ کے، اہم ترین کام چھوڑ کے بعض اوقات بالکل بیکار ردی غیر اہم کاموں میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس سے انسان کو وقتی طور پر بڑی سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ ان باتوں کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ انسان نیکی کے سارے کام چھوڑ دے، یہ نہیں کہا کہ کام مت کرو، وہ تو اس سے بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض لوگ اس سے کیا مطلب لیتے، کام ہی نہ کرو، کیا فائدہ، ہم سے تو نہیں چھپایا جاتا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں، جو کرنا ہے اسے کرنا ہے، لیکن دل سے یہ حب نکال دو کہ مجھے لوگوں کے لیے کرنا۔ جب اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو خود بخود اس کی کوالٹی بھی اچھی ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نا اللہ کا معیار بڑا ہے اور لوگوں کا بھی پتہ کہ ان کا معیار چھوٹا سا ہے، تو پھر لوگوں کے لیے جو کام ہوتا ہے اس کی کوالٹی بھی ویسی ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس لیول پہ لوگ راضی ہو جائیں گے، بس کافی ہے، اب ہو گئے راضی۔ اللہ خوب خوب واقف ہے بمن اتقا، کس نے تقوی اختیار کر لیا، کس کا دل بدل گیا۔ تقوی دل کی حالت کا نام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔